السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ صاف شفاف لمبی سڑک پر دھول اڑاتی دھواں چھوڑتی جیپ بڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی کہ اچانک جھٹکے سے رکی۔ ملک رہبان شاہ جو پیچھے کی سیٹ پر اطمینان اور سکون سے بیٹھا اخبار میں کہیں سرخیاں پڑھنے میں مگن تھا، اس جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ کر گود میں آ گرا۔ جیسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ اپنے آگے بیٹھے دونوں گارڈز کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ دونوں بھی اس افتتاح کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے ان میں سے ایک نے گھبرا کر پہلے ملک رہبان شاہ کو دیکھا، پھر گاڑی سے نیچے اترا اور پوری طرح معائنہ کرنے کے بعد پیچھے کی سائیڈ سے گھوم کر ملک رہبان شاہ کی کھڑکی کی جانب آ کھڑا ہوا۔ چھوٹے ملک، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ نیلی وردی میں کندھے پر بندوق لگی وہ سیدھا مودب کھڑا گارڈ بولا۔ اوکے۔ ملک رہبان شاہ بخیر وعافیت نیچے اترا اور گاڑی سے تھوڑا دور ہٹ کر اپنے خوبصورت گاؤں کے سرسبز شاداب منظر دیکھنے لگا۔ یہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار فضاؤں سے اپنے نتنوں کو معطر کرنے لگا۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی سریلی ساز کی دھن سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ تھوڑی دور پن گٹی کے پاس 3 لڑکیاں کھڑی تھیں، انہی میں سے وہ لڑکی سب سے نمایاں اور دل فریب تھی۔ سفید شلوار پر لائٹ پنک سادی قمیض میں دوپٹے کو اپنے سراپے کے گرد لپیٹتے وہ لڑکی ملک رہبان شاہ کے دل کے تاروں کو اچانک ہی چھیڑ گئی۔ میدے جیسی رنگت جس پر اس کے رخسار سرخ ٹماٹر کے مانند لگ رہے تھے۔ ملک رہبان شاہ کریا کریا گھوما تھا، لیکن اتنا مکمل حسن اس نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ اس کا واسطہ حسین لڑکیوں سے نہ پڑا ہو، ایک سے ایک حسین، ایک سے ایک ماڈرن لڑکی سے اس کی دوستی رہی ہے، لیکن ان میں سے کبھی کسی نے اس کے دل کو متاثر نہ کیا۔ اس کا دل کبھی کسی کے لیے نہ دھڑکا۔ نہ جانے آج اس وقت اسے ایسا کیوں لگا کہ اس کا دل اس ہوش ربا کی جانب جھکتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی نامانوس سی خوشبو اسے اپنے گھیرے میں لے رہی ہے۔ اسے لگا اس کی تلاش ختم ہو گئی ہے، اس کا سفر سہل ہو گیا ہے۔ ملک رہبان شاہ جیسے مضبوط شخص کے قدم انجانے میں اس کی جانب بڑھنے لگے، جو اپنی ہنسی کی جھنکار سے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ چھوٹے ملک، آئیے پنچر ٹھیک کر دیا ہے۔ گارڈ کی مؤدبانہ آواز نے ملک رہبان شاہ کا تسلسل توڑ دیا۔ اس کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ اس نے پہلے اس گارڈ کو دیکھا اور پھر اس افسرا کو۔ ارے روشنی، وہ دیکھ ہمیں کیسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ سلمیٰ کی نظر اچانک وہیں گئی تھی۔ اس کے بولنے پر ساتھ کھڑی روشنی اور صالحہ نے بھی وہیں دیکھا۔ لگتا ہے لڑکیاں پہلی بار دیکھی ہیں۔ سلمیٰ نے سامنے کھڑے وائٹ لٹھے کے کلف لگے سوٹ میں ملبوس، کندھے پر ڈالی براؤن مردانہ شال رکھے اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا۔ ابھی جا کر بتاتی ہوں میں اسے۔ وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ روشنی نے اس کا لڑاکا فطرت دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ ہمیں تو یہ کوئی اور ہی معلوم ہوتے ہیں۔ روشنی نے گھبرا کر پہلے ملک رہبان شاہ کو دیکھا اور پھر سلمیٰ کا ہاتھ کھینچتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ ارے ہاں، یاد آیا، یہ تو اپنے چھوٹے ملک رہبان شاہ تھے۔ صالحہ جو اسے دیکھنے کے بعد کافی دیر سے اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک چلتے چلتے بولی۔ کیا؟ سلمیٰ کو زبردست دھچکا لگا۔ ہاں، کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں گاؤں۔ پچھلے سال جب یہ آئے تھے نا، تو اتفاق سے میں حویلی ہی میں تھی جب دیکھا تھا میں نے انہیں، اور تجھے تو معلوم ہے میں جس شخص کو ایک بار دیکھ لوں پھر وہ میرے دماغ سے نکلتا نہیں۔ اس کا انداز فخریہ تھا۔ اچھا ہوا روشنی تو نے مجھے روک لیا، ورنہ میرے منہ سے نامعلوم کیا اناپ شناپ نکل جاتا، سلمیٰ نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ بہت ہی زیادہ اچھا ہوا جو روشنی نے تجھے روک لیا، ورنہ وہ تو تیرا وہ حشر کرتے کہ تو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے ڈوبتی۔ صالحہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا وہ بہت ظالم ہے؟ روشنی نے پوچھا۔ ارے ایسے ویسے یہ وڈیرے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنی عزت پر تہمت برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک بہو تک کو جلا کر مار دیا ہے۔ ہائے ربا! روشنی نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر دھرا۔ صالحہ تم تو ہمیں ڈرا ہی رہی ہو۔ اس کی بات پر روشنی نے جھری جھری سی لی۔ میری معصوم نواب، تو زیادہ تر اپنے گھر میں ہی گزری رہی ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ حویلی میں کیا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہتی ہوں میرے ساتھ روزانہ تو بھی حویلی چلا کر۔ نہ بھی نہ بابا، ہم تو نہ جائیں وہاں، ویسے بھی ہمیں خرم نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ ہم حویلی کے آس پاس بھی نہ نظر آئیں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ خرم کا بس چلے نا تو وہ تجھے ہم سے بھی نہ ملنے دے، صالحہ بولے۔ بس ساری زندگی اپنے سامنے تجھے بٹھا کر دیکھتا رہے۔
جی نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ شرما سی گئی۔ اچھا تو پھر کیسی بات ہے جی؟ سلمہ نے شرط سے پہلے صالحہ کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی، پھر اس سے بولی، اس سے پہلے کہ تم دونوں اپنی شریر باتوں سے ہمیں الجھاؤ، ہم تو چلے گھر۔ وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے صالحہ کو سلمہ پر دھکا دیکھ کر بھاگ لی اور حویلی کی باتیں خرم کے ذکر پر بہت دور پیچھے رہ گئی۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گیا تھا، بار بار اس کا معصوم چہرہ نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ آخر کار وہ اٹھ بیٹھا، تنگ آ کے سے اپنی مٹھی میں سر کے بالوں کو زور سے جکڑا، لیکن پھر بھی کوئی سکون نہ ملا۔ دل مزید بے چین ہو گیا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہوا، روم فریج سے پانی کی یک ٹھنڈی بوتل نکال کر اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ اس سے بھی کچھ نہ ہوا، 1 گھنٹے تک ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ کھا کر وہ کھڑکی کے قریب آ کھڑا ہوا، جہاں سے 14ویں کا چاند آج اپنی چاندنی سمیت بھرپور آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ اس کی نظریں چاند پر ٹھہر گئی۔ ملک رہبان شاہ رات کے تیسرے پہر اگر اسے کوئی اس وقت ایسے کسی کی یاد میں رت جگہ کرتا دیکھ لیتا تو یقیناً پاگلوں کی فہرست میں شمار کرتا۔ ملک رہبان شاہ، وہ بھی محبت؟ بقول اس کے دوستوں کے تم محبت کے بالکل متضاد ہو۔ یہ نرم، خوبصورت، سافٹ سا جذبہ ملک رہبان شاہ جیسے بندے کے لیے بالکل نہیں ہے۔ وہ چاند دیکھ کر مسکرا دیا، جیسے وہ چاند نہیں بلکہ وہ پری روح ہو جسے وہ سوچے چلا جا رہا تھا۔ روشنی، میں ذرا حمیدن کو یہ دینے جا رہی ہوں، تب تک تو روٹی ڈال لینا۔ فاطمہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی نیلی قمیض طے کی۔ اچھا اماں، وہ فرمانبرداری سے کہتی ہوئی کھڑی ہوئی آ کر چولہے کے پاس آ بیٹھی۔ روشنی فاطمہ بیگم کی اکلوتی بیٹی تھی۔ باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، مگر فاطمہ بیگم نے دوسری شادی نہ کی، بلکہ ادھر ادھر کے گھروں، گاؤں اور کچھ حویلی کے مالکان کے کپڑے سیا کرتی تھی، جس سے ان کے گھر کا خرچہ پانی چلتا تھا۔ روشنی کی صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، آگے ان کے حالات نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس لیے ادھوری تعلیم چھوڑ کر وہ گھر میں ہی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ روشنی ایک حسین لڑکی تھی، لیکن اسے اپنی خوبصورتی کی رتی برابر پرواہ نہ تھی۔ فاطمہ بیگم اکثر اسے دیکھ کر ڈر جایا کرتی تھی کہ اس کا یہ حسن اس کے لیے جان کا وبال نہ بن جائے، اس لیے انہوں نے اپنی منہ بولی بہن کے بیٹے خرم سے اس کی منگنی چھوٹی عمر میں ہی کر دی تھی، اور اب جلد از جلد اسے خرم کے سپرد کر کے سکون کی سانس لینا چاہتی تھی۔ وہ روٹی پکانے میں اتنی مگن تھی کہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ کب خرم آیا اور اس کے سائڈ میں کھڑا ہو کر بڑی پیار بھری نظروں سے تک رہا تھا۔ لکڑی میں جلتی آگ کے شعلے اس کے میدے جیسی رنگت پر پڑ کر ایک الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ روشنی کو اچانک اسی کے ہونے کا احساس ہوا، اس لیے اس نے توے پر روٹی ڈالنے کے بعد ادھر نگاہ اٹھائی۔ وہ کھڑا آنکھوں میں محبت کی شمعیں جلائے اسے چاہت بھری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ روشنی چونک گئی۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی روٹی کی طرف دوبارہ متوجہ ہونے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جبکہ خرم اس کی اس ادا سے محظوظ ہوتا اس کے سامنے رکھے پیڑے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا اتنے دن ہو گئے تجھے دیکھے، سوچا مل آؤں، دیکھ آؤں میرے آنگن کی روشنی کا کیا حال ہے، کیسی ہے تو؟ خرم نے پیار سے دریافت کیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہ روٹی بیلتے ہوئے بولی۔ تم روٹی کھاؤ گے؟ اس نے روٹی توے پر ڈال لی، پھر اس سے بولی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے یکسر گریز برت رہی تھی۔ ہاں بھئی کیوں نہیں، کافی دن ہو گئے تیرے ہاتھ کا کچھ کھائے ہوئے۔ اچھا تم وہاں چارپائی پر آرام سے بیٹھو، ہم تمہیں 2 منٹ میں دیسی گھی کا پراٹھا بنا دیتے ہیں۔ اسے جلدی سے ایک اور آٹے کا پیڑا بنایا۔ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں، وہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ارے روشنی، یہ دروازہ کیوں کھلا؟ اور خرم کیسا ہے بیٹا تو؟ فاطمہ بیگم خرم کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ سلام خالہ۔ وعلیکم السلام، جیتا رہو۔ یہ بتا اتنے دنوں پر کیوں آیا ہے؟ سلام کا جواب دینے کے بعد فوراً شکوہ بھی کر ڈالا۔ اصل میں خالہ، میں رابعہ سے ملنے گاؤں گیا تھا، اس لیے آ نہ سکا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چارپائی پر فاطمہ بیگم کے برابر میں آ بیٹھا اور ادھر روشنی نے شکر ادا کیا۔ ارے ہاں یاد آیا، رابعہ کی نند کی کل مہندی ہے۔ یہ روشنی بہت ضد کر رہی ہے کہ میں بھی جاؤں گی، لیکن میں منع کر رہی ہوں۔ اب تو ہی بتا اتنی رات ہو جائے گی آنے میں۔ خرم تو ہی منع کر اسے کہ مہندی میں نہ جائے، ہم مل کر بارات میں چلیں گے، لیکن یہ لڑکی میری ایک نہیں سن رہی۔ فاطمہ بیگم نے خرم سے اس کی شکایت کی۔ ماں یہ کیا بات ہوئی؟ آخر کو سلمہ اور صالحہ بھی تو جا رہی ہیں نا، ہم بھی جائیں گے۔ اس نے خرم کے آگے بینچ پر اس پر اور اچار کی پلیٹ رکھی۔ اس کی آنکھوں کی معصومیت دیکھتے ہوئے خرم دھیرے سے مسکرا دی اور اس نے خود اپنے ساتھ اسے لے جانے کی حامی بھر لی۔ آخر کو روشنی اس کی اہم ذمہ داری تھی۔ مہربان پتر، کہاں جا رہے ہو؟
کہیں جا رہے ہو کیا؟ عابدہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ مسٹر کلر کا بغیر مسکن کا شلوار کرتا، پیروں میں پشاوری سینڈل، کندھے پر رکھی بلیک مردانہ شال، آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنے بلیک بالوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد عابدہ بیگم بولی تھی، جی اماں جان۔ بال سنوارنے کے بعد وہ اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ کوئی کام تھا کیا آپ کو؟ وہ ان کی طرف گھوما۔ ہاں کام تو تھا، لیکن کوئی گل نہیں، تم پہلے اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ، پھر تم سے کہہ دوں گی۔ وہ واپس جانے کو مڑی، جب ہی ملک رہبان شاہ نے پکارا، نہیں اماں جان، آپ کا یہ میرے لیے آپ سے ضروری کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ صوفے تک لے آیا۔ اسے اپنے باپ سے زیادہ اپنی ماں سے پیار تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ زیادہ تر اپنے باپ کے پاس لندن میں رہا ہے۔ پتر میں چاہتی ہوں کہ تم اب کے ہیرا کو بھی اپنے ساتھ باہر لے جاؤ، وہاں اس کا علاج کرواؤ۔ خود سے تو نہیں مان رہی، لیکن جب تم اسے اپنی ذمہ داری بنا کر لے کر جاؤ گے تو یقیناً مان جائے گی۔ عابدہ بیگم نے اپنی بات کہنے کے بعد اس کا چہرہ جانچا جہاں نہ سمجھ آنے والے سوالات تھے۔ اتنی سی بات اوکے میں لے جاؤں گا۔ وہ مسکرا کے انہیں دیکھنے لگا۔ تو پھر شادی کی تیاریاں کریں۔ وہ اس کی بات وہ کھل ہی گئی، لیکن اماں جان میں اسے ایسے ہی لے جاؤں گا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا، نہیں ایسے کیسے، آخر کو تمہاری منگیتر ہے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، میں اسی مہینے تم دونوں کی شادی کر رہی ہوں۔ عابدہ بیگم اس کی کچھ سنے بغیر اٹھ کر چلی گئی اور وہ انہیں پیچھے سے پکارتا رہ گیا۔ غصے میں اس نے اپنی ہتھیلی پر دوسری ہتھیلی کا مکہ بنا کر مارا۔ ملک اسفندر یار شاہ اور ملک رضوان شاہ دو ہی بھائی تھے۔ اسفندر یار کی شادی ان کی بچپن کی منگیتر عابدہ سے کر دی گئی، جس کے لیے وہ قطعی طور پر راضی نہ تھے۔ اس لیے وہ گاؤں کی ساری زمینیں چھوڑ چھاڑ کر لندن صدار گئے اور وہیں اپنا بزنس سیٹ کر لیا، لیکن 2 سال میں ایک دفعہ پاکستان کا چکر ضرور لگاتے تھے۔ لندن میں ان کا بزنس وہ اور ان کا چھوٹا بیٹا ملک رہبان شاہ سنبھال رہے تھے، اور گاؤں کی زمینیں ان کے دونوں بڑے بھائیوں ملک نیاز شاہ اور ملک شہباز شاہ کی نگرانی میں تھے۔ ملک رضوان شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، اقرا شاہ جو کہ ملک نیاز شاہ کی بیوی تھی، اور دوسری ہیرا شاہ جس کی منگنی بہت بچپن میں ہی ملک رہبان شاہ سے کر دی گئی تھی، جبکہ ملک شہباز شاہ کی شادی عابدہ بیگم نے اپنی بہن کی بیٹی رابیل سے کی تھی۔ عابدہ بیگم کو ملک رہبان شاہ پہ شک گزرا کہ کہیں وہ ہیرا سے شادی کرنے سے انکار نہ کر دے۔ آخر کو لندن میں رہیں انہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیرا کی بھی فکر لاحق تھی۔ اسے اچانک ٹی بی جیسی خطرناک بیماری نے آ گھیرا تھا۔ کافی علاج کروایا تھا اور اب تک کروایا جا رہا تھا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہو پا رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ جلدی اس کی شادی ملک رہبان شاہ کے ساتھ کر کے لندن بھجوا دیں اور وہاں کسی بڑے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں، اور اب وہ ملک رہبان شاہ کے کچھ سنے بغیر اس کی شادی کی تیاری میں مگن ہو گئی۔ دلہا دلہن کے گھر والوں کی رونق سے اس گانے پر ڈانس ہو رہا تھا، میں نے تمہارے گھاگری سے کبھی پانی پیا تھا، وہ دن یاد ہے مجھے، سن لے ذرا گوری تو شرما کے نہ مجھے ماں۔ چھوٹے ملک، اس نے اپنے گھر کے پاس ملک رہبان شاہ کے جیپ رکتی دیکھی تو وہاں بھاگا چلا آیا۔ چھوٹے ملک آپ یہاں؟ وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ ہاں بھائی، ہمیں ان سے پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے تو سوچا ذرا مل آئیں تم سے۔ اپنے پیچھے کھڑے دونوں گارڈز کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ دھرا۔ جی چھوٹے ملک، اس نے شرمانے کے انداز میں منہ نیچے کر لیا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، یہ رکھو۔ اس خوشی میں انہوں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں اعزازہ کے کچھ نوٹ رکھے۔ آپ اندر آئیے نا چھوٹے ملک، اس کے بہت اصرار پر وہ اندر چلا گیا۔ اسے دیکھ کر سبھی مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ ملک رہبان شاہ کے لیے اسد جلدی سے اندر سے ایک کرسی لے آئے، اسے صاف کیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ اندر کا منظر اسے صاف نظر آ رہا تھا، جہاں ساری لڑکیاں ڈنڈیاں ڈال رہی تھیں۔ ملک رہبان شاہ کا تھوڑی دیر بعد اٹھ جانے کا ارادہ تھا ہی کہ سامنے اس کی نظر اس اپسرا پر پڑی جس نے ملک رہبان شاہ کے دن کا چین، رات کی نیندیں حرام کر ڈالی تھی۔ سلما کا پیرٹ اینڈ یلو چولی گھاگرا پہنے، دونوں کلائیوں میں فل میچنگ کی چوڑیاں، بالوں کی خوبصورتی سے گندی چوٹی جس میں موتیوں کے گجرے پروئے ہوئے تھے، ہاتھوں میں پکڑی ڈنڈیاں وہ ہنستے ہوئے ڈال رہی تھی، جو کہ ملک رہبان کا حساس سکون بھی لے اڑی۔ وہ یکٹک دیکھنے میں مگن رہا۔ گانے کے اختتام پر ساری لڑکیاں تھک کر بیٹھ گئی۔ وہ سب ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کرتی، جب ہی روشنی کی نظر اپنے سامنے شاہانہ انداز میں بیٹھی اس شخص پر پڑی جو اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھورتی ہوئی نظروں سے وہ پزل ہونے لگی۔ سالیہ اور سلما کو دیکھا، وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھی۔ روشنی جلدی سے وہاں سے کھڑی ہوئی اور اس کے پاس آ کر چلنے کی ضد کرنے لگی، لیکن ان دونوں نے اسے دھوکہ دیا کہ آج رات وہ یہیں رہیں گی، اور اسے بھی کہا تم بھی یہیں رک جاؤ، جس پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ اتنے میں وہاں خرم چلا آیا، وہ تینوں اس کے ساتھ آئی تھی۔ خرم نے انہیں چلنے کو کہا، جس پر روشنی دونوں کو گھورتی ہوئی اس کے ساتھ ہوئی۔ وہ دونوں گھر سے ایک ساتھ باہر نکلے۔ سامنے
سرمئی پجاروں کے پاس ملک رہبان شاہ اور اس کے دونوں گارڈز اور اسد کھڑے تھے۔ ملک رہبان شاہ کی نظریں پھر اسی مکمل حسن کے پیکر پر ٹھہر گئی جس نے اب خود کو بلیک چادر سے پورا ڈھانپ رکھا تھا۔ اچھا اسد، آپ اجازت ہے؟ خرم ان کو دیکھتے ہی وہیں چلا آیا تھا۔ ارے یار، اتنی رات تو ہو گئی ہے، میں تو کہتا ہوں یہیں رک جاؤ آج، اسد بولا جس پر خرم نے منع کر دیا۔ تم ایک کام کرو خرم، ہم بھی گاؤں جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ ملک رہبان شاہ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ نہیں چھوٹے ملک، ملک رہبان شاہ نے اس کی بات کاٹی، بھئی تم ہمارے دوستوں میں شمار ہوتے ہو اور ہم اپنے دوستوں کو پریشانی میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے ملک صاحب، جو آپ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا، تو پھر ہمارے ساتھ چلو۔ روشنی منع کرنا چاہتی تھی کیونکہ ملک رہبان شاہ کی بولتی نگاہوں سے ڈر لگنے لگا تھا جو کب سے اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ اس نے بے بسی سے صرف خرم کو دیکھنے پر اکتفا کیا۔ آگے فرنٹ سیٹ پر اس نے خرم کو بٹھایا، روشنی کو اس نے پجاروں میں پیچھے کی سیٹ پر اکیلے بٹھایا۔ اسے خرم کے ساتھ بالکل کسی کے ساتھ بھی ایک ساتھ بیٹھنا ناگوار ہی گزرتا۔ اپنے دونوں گارڈز اس نے اس کے گھر پر چھوڑ دیے اور خود ڈرائیو کرنے لگا۔ آگے ویو مرر سے اس نے روشنی پر فوکس کر دیا۔ روشنی کافی دیر سے نوٹ کر رہی تھی کہ جیسے رہبان شاہ باتیں تو خرم سے کر رہا ہے لیکن دیکھ اسی کو رہا ہے۔ گھبراہٹ میں اس کے ماتھے پر ننھے ننھے سے موتی ابھرنے لگے۔ وہ اپنے دل میں جتنی بھی آیتیں یاد تھی پڑھتی چلے گی۔ اسے رات کی تنہائی سے زیادہ ملک رہبان شاہ کا خوف لگ رہا تھا۔ وہ تقریباً دروازے سے بالکل چپک کی بیٹھی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے بلیک چادر کے اندر چھپا رکھا تھا۔ آخر کو اللہ اللہ کر کے ان کا گاؤں آیا اور خرم کے گھر کے کچھ فاصلے پر ان کی پجاریں رکی۔ روشنی جلدی سے ڈور کھولا اور نیچے اتر گئی۔ وہ اب دوبارہ ملک رہبان شاہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ اسی کو دیکھ رہا ہے۔ خرم چونکہ ملک رہبان شاہ کی حویلی کا نوکر تھا، اس لیے وہ اس کے سامنے نیچے نظریں کیے مؤدب انداز میں بات کر رہا تھا، اس لیے وہ اس کا گھورنا نوٹ ہی نہ کر سکا تھا۔ روشنی اپنے گھر خیر آفس سے پہنچ کر سکون کی سانس لینے لگی اور نہانے کے بعد سب سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی اور توبہ کر لی کہ اب وہ ماں کی بات کبھی نہیں ٹالے گی، کبھی بھی گھر سے دور اماں کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ وہاں وہ اپنے بڑے کشیدہ کمرے میں جہازی سازی بیڈ پر تکیے کے سہارے نیم دراز لیٹا سگریٹ کے کش لگانے کے ساتھ ساتھ اس ہوش ربا کے سرابے میں گم تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں میں اس کا زرد چہرہ گھوم رہا تھا جب وہ سرمئی پجاروں میں بالکل اس کی سیٹ کے پیچھے سمٹی سمائی بیٹھی گھبرا رہی تھی۔ ملک رہبان شاہ کی نگاہیں ونڈ سکرین کے ساتھ ساتھ اس پر بھی تھی، اس کی ساتھیں اپنے پیچھے بیٹھی اس پر لگی تھی۔ وہ بآسانی اس کی لمبی لمبی سانسیں اور دھڑکن کی رفتار سن رہا تھا جس سے ملک رہبان شاہ کے نابی لبوں پر بھرپور مسکراہٹ رنگی تھی۔ نہ جانے اس وقت کیوں وہ اس کے قرب کا تمنائی ہو چلا۔ وہ اپنی تلاش کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو کہ اس وقت ناممکنات میں تھا۔ ملک رہبان شاہ کی بے قراریوں میں آج مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی روح جسم میں بے چینیاں ہو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی کا بچہ سگریٹ اس نے کرسٹل ایش ٹرے میں بری طرح مسر ڈالا اور یہ رات بھی اس نے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے گزار دی۔ وہ ہال والے کمرے میں صوفے پر بیٹھا میگزین پڑھا تھا جب ہی اقرا بھابی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ رہبان، انہوں نے دھیمے سے پکارا جس پہ اس نے میگزین سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی بھابی۔ رہبان، میں اور ہیرا کراچی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی، بھابی تو آپ نیاز بھیا یا شہباز بھیا میں سے کسی کے ساتھ چلے جائیں، اس نے خلوص سے مشورہ دیا۔ جی نہیں، ان دونوں میں کوئی نہیں، صرف تم۔ انہوں نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ صرف میں، اس نے چونک کر اپنے دائیں گال کا انگوٹھا اپنے سینے پر دھرا۔ جی جناب، صرف آپ کی بدولت، آخر کو دھولا صاحب ہیں تو شاپنگ بھی ساری آپ کی پسند کی ہونی چاہیے۔ وہ آج کچھ زیادہ شوق ہو رہی تھی۔ ملک رہبان شاہ شوق میں ہی رہ گیا۔ کہاں گم ہو بھئی، واپس آ جاؤ، ابھی تمہیں کچھ نہ کہا جائے گا۔ انہوں نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لہرایا۔ ملک رہبان نے انہیں ایک نظر دیکھا اور پھر ہال کے دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ اقرا بھابی اس کی یہ ادا بالکل ہی نہ سمجھ سکی۔ وہ حویلی سے نکل کر پیدل ہی چلنے لگا۔ میں تو بالکل ہی بھول چکا تھا اس بات کو جو آج اقرا بھابی نے یاد دلائی تھی۔ وہ کیسے یہ شادی کر سکتا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی اس انداز سے سوچا تک نہ تھا؟ وہ کیسے اس کے دل تک رسائی پا سکتی تھی؟ میں کیسے اپنے تمام لطیف سے جذبات اس کے نام کر سکتا ہوں؟ کیسے؟ نو نیور، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اور گاؤں میں کیا کروں؟ اماں جان کو کیا کہوں جبکہ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار تک نہیں ہے۔ وہ سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ بادامی کرتے کی جیب سے اس نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور لائٹر سے اس کا ایک شعلہ سا لگایا۔ وہ بھی تو اندر تک اسی شعلے کی طرح سلگ رہا تھا۔ اچانک چلتے چلتے اس کی نظر
نہر سے پانی بھرتے ہوئے دشمن جہاں پر پڑ گئی۔ ملک رہبان شاہ کے قدم وہیں تھم گئے۔ روشنی نے مٹکا بھر کر اپنی مری ہوئی کمر پر رکھا اور پیچھے کی جانب مڑی۔ اسے دیکھتے پا کر اس کے اوسطان خطا ہونے لگے اور اس چکر میں اس کے ہاتھ سے پانی سے آدھا بھرا مٹکا نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک بے بسی نظر مٹکے کو دیکھا اور پھر اسے جس نے سگڑ کو اپنے لبوں سے نکال کر اپنی پشاوری سینڈل کے نیچے مسل ڈالا اور اب آہستہ آہستہ بے خودی میں قدم خود بخود اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ روشنی اس کے اس عمل کو دیکھتا پا کر اپنے قدموں کو پیچھے کی جانب کرنے لگی، یہاں تک کہ پیچھے کھڑے چوڑے تناور درخت سے جا ٹکرائی۔ اس کی عجیب حالت ہونے لگی، دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھ کر اسے دبوچ تھا، وہ چینک کر بھاگنے لگی اور پھولی سانسوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ دروازے کو جلدی سے بند کیا اور کنڈا چڑھایا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنی سانسوں پر قابو پانے لگی۔ فاطمہ بیگم عصر کی نماز ادا کر رہی تھی، جس پر اس نے شکر ادا کیا، ورنہ وہ اپنی اس حالت کا کیا جواز پیش کرتی۔ روشنی چارپائی پر بیٹھی اپنی قمیض کاٹ رہی تھی، جب ہی صالحہ اور سلمیٰ نے اسے پیچھے سے آ کر ڈرایا اور اسی ڈر کی زد میں آ کے اس کے ہاتھ سے فریم چھوٹ گیا اور اب اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنے زور سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے لگی، جبکہ وہ دونوں اس کی حالت سے لطف اٹھا رہی تھی اور منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ تم دونوں بہت بدتمیز ہو، روشنی نے صالحہ کو ایک مکہ مارا۔ تو پوری ہی جلی ہے پاگل کہیں کی، سلمیٰ نے اس کے ماتھے پر ہلکی سی چیتے لگائی۔ اچھا سن، گاؤں میں میلہ لگا ہے، تجھے ہم لینے آئے ہیں، چل جلدی سے تیار ہو جا۔ جی نہیں، ہم تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے، اس نے صاف انکار کیا۔ ہائے وہ کیوں؟ صالحہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس لیے کہ تم دونوں نے صبا کی مہندی میں دھوکہ دیا تھا ہمیں۔ ارے واہ، دھوکہ کیوں؟ وہ تو ہم نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تاکہ تو خرم کے ساتھ اکیلے آ سکے۔ سلمیٰ نے ساری بات سچ بتا دی، جس پر روشنی پہلے منہ کھولے سے دیکھنے لگی، پھر اپنے پاس پڑے تکیے سے ان دونوں کی خوب مرمت کرنے لگی۔ شام کی چمکتی دھوپ میں وہ لون میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، جو کچھ دیر پہلے اسے ہیرا دے کر گئی تھی۔ آج اس نے ہیرا سے کوئی بات نہ کی تھی اور نہ ہی اس کی طبیعت کے بارے میں خیریت دریافت کی تھی، ورنہ جب بھی وہ اس کے سامنے آتی وہ اس کا حال ضرور پوچھتا، اس سے چھوٹی موٹی باتیں ضرور کرتا، لیکن آج وہ اس سے یکساں بیگانہ ہو گیا تھا، مگر مکمل طور پر اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ ہیرا اس کے لیے صرف ایک کزن کی حیثیت رکھتی تھی، اس نے کبھی اس کے بارے میں کسی اور انداز سے نہ سوچا تھا۔ اس کے دل میں ہیرا کے لیے کوئی نرم جذبے نہ بنے تھے، بلکہ اس کے ایوان دل پر صرف ایک ہی شبہ اتری تھی، جسے ملک رہبان شاہ نے بڑی مشکلوں سے تلاش کیا تھا اور اب وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی فی الحال اس کا تذکرہ گھر میں کسی سے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو اچھی طرح جانتا تھا، کسی کو بھی یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ ہیرا کی حق تلفی ہو۔ اس کی سوچیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، وہ دن بہ دن ٹینشن کا شکار رہنے لگا تھا۔ اسی رو میں ملک رہبان شاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ زور سے دائیں جانب بنی دیوار پر دے مارے سے شور سے گیٹ پر کھڑا اس کا گارڈ دوڑا دوڑا اس کے پاس چلا آیا۔ وہ گارڈ بھی دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے ملک کافی پریشان ہے، اس لیے اس نے ملک رہبان شاہ کو اپنے ساتھ میلے میں چلنے کی آفر کی، تاکہ اتنی رنگ برنگی خوشیاں دیکھ کر وہ کچھ فریش ہو سکے، جو کہ ملک رہبان شاہ نے بلا چونچ رہا مان لی۔ اصل میں وہ اس وقت اس حویلی سے بھاگنا چاہتا تھا، ابھی لندن جانے میں بھی اس کو 1 مہینہ درکار تھا۔ ہائے اللہ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں نا یہ چوڑیاں، دیکھ روشنی۔ صالح نے روشنی کو چوڑیوں کے ٹھیلے پر کھڑا کر دیا، جہاں ہر رنگ کی چوڑیاں لشکاریں ماری تھیں۔ ہاں واقعی، اس نے لال و ہری چوڑیوں پر ہاتھ پھیرا۔ تو تم لوگوں کو چوڑیاں پہننی ہیں؟ خرم بھی ان کے پاس چلا آیا۔ سلمیٰ صالح نے گردن اس بات میں ہلائی تو وہ مسکرا دیا۔ یار ان دونوں کی پسند کی چوڑیاں دے دو، خرم نے ٹھیلے والے سے کہا۔ اور روشنی صالح کو اس کی فکر لگی، اس کی فکر چھوڑو، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ کیوں روشنی پہنے گی میرے ہاتھ سے؟ خرم نے جھک کر روشنی کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی، جس پر اسے ڈھیر و شرم نے آن گرا، جبکہ وہ دونوں خرم کو روشنی کی کلائی میں رنگ برنگی چوڑیاں پہناتے دیکھ کر کھی کھی کرنے لگی۔ دور سے اس منظر نے ملک رہبان شاہ کے وجود میں چنگاریاں سے بھر دی تھی، غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو چلا تھا۔ اس نے جس طرح اس وقت خود کو ضبط کر رکھا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ملک رہبان شاہ کے ایک تکے دیکھنے پر اس کا گارڈ بھی اس کی نظروں کی سمت دیکھنے لگا اور مسکراتا ہوا اسے بولا، یہ اپنے خرم کی منگیتر ہے، بہت چاہتا ہے وہ روشنی کو۔ چھوٹے ملک، اب آپ اپنے گاؤں میں خرم اور روشنی کی شادی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، ملک رہبان شاہ اس کے جبڑے پر اپنا بھاری ہاتھ چھوڑ دیا، جس سے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا لڑکھڑا کر رہ گیا۔ آس پاس کے آتے جاتے لوگ اسے رکت دینے لگے، جبکہ وہ گارڈ اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھے اپنے مالک کا یہ انداز دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ملک رہبان شاہ نے ایک نظر دور کھڑے روشنی خرم کو گھورا اور پھر سے چلنے کو کہا۔ رات کے اس وقت 10 بج رہے تھے۔ کمرے میں فاتحہ بیگم سلائی مشین پر بیٹھی سلائی کی قمیض سی رہی تھی، جو کہ ادھوری رہ گئی تھی۔ روشنی کمرے میں چائے پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، جب ہی دروازہ
زور زور سے بجایا گیا۔ فاتح بیگم نے سلائی چھوڑ دی اور جلدی سے دروازہ کھولنے چلی۔ ان کا خیال تھا خرم ہوگا، مگر وہاں تو ملک رہبان شاہ اپنے گارڈز اور قاضی سمیت کھڑے تھے۔ وہ لوگ زبردستی اندر داخل ہو گئے۔ فاتح بیگم یہ سب منظر دیکھ کر دہل کر رہ گئی۔ روشنی صحن سے شور سن کر کمرے میں چلی آئی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ڈر کے فاتح بیگم کے پیچھے چھپ گئی۔ ہم ابھی اور اسی وقت آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ملک رہبان شاہ کی ایک بھرپور نگاہ روشنی کے نازک سراپے پر ڈالی۔ روشنی خوفزدہ، دہشت کے مارے مزید سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب، یہ ناممکن ہے۔ فاتح بیگم اپنے کندھے پر روشنی کا رکھا ہاتھ بھینچ لیا۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ جانتی ہے کون ہے؟ گارڈ زور سے دھاڑا۔ آرام سے، ہم ہر کام سکون و اطمینان سے کرنے کے عادی ہیں۔ وہ دونوں کے پاس چلا آیا۔ ہم روشنی کو بغیر نکاح کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نہیں مانتی کہ یہ نکاح آپ کے سامنے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم روشنی کو یہاں سے لے جاتے ہیں۔ اس نے پیچھے چھپی روشنی کو دیکھا۔ وہ اب دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ فاتح بیگم کے لیے یہ عزت کا سوال تھا۔ غریبوں کے پاس ان کی سب سے بڑی دولت ایک عزت ہی تو ہوتی ہے۔ فاتح بیگم نے اسے خرم کے بارے میں بتانا بھی چاہا تو ملک رہبان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، اور آدھے پونے گھنٹے کی کارروائی تھی۔ ملک رہبان شاہ نے روشنی کو اپنے نکاح میں لے لیا اور وہ دونوں ماں بیٹی کچھ نہ کر سکی۔ کمرے میں ڈر و خوف سے روشنی فاتح بیگم سے تقریباً چپکی بیٹھی تھی۔ جب ہی اندر ملک رہبان شاہ اس کے دونوں گارڈز داخل ہوئے۔ گارڈز نے بندوق کے زور پر اسے اٹھایا اور صحن میں لے آئے، جبکہ روشنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مارے خوف کے روشنی سن ہو گئی تھی۔ وہ چلانا چاہتی تھی مگر آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوتی چلی گئی۔ ملک رہبان شاہ نے پاس پڑی کرسی کھینچی اور بہت اطمینان سے بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ پھر ایک کش لگا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں بعد کہنے لگا، تمہارا ہر انداز پاگل کر دینے والا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم یوں ڈری سہمی ہوئی ہو اور بھی حسین لگ رہی ہو۔ ان کے لہجے میں سرشاری اور انداز میں فتح جھلک رہی تھی۔ اب وہ کھڑا ہوا، باقی بچہ سگریٹ جوتے کے نیچے مت ڈالا۔ ملک رہبان شاہ کی آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی، جس میں وہ خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ رہبان دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میلے میں خرم کو تمہیں چوڑیاں پہناتے دیکھا تو شدت سے دل چاہا کہ اس کے دونوں بازو تن سے اکھاڑ دوں۔ اس نے تمہیں ہاتھ کیسے لگایا؟ ملک رہبان شاہ نے روشنی کی کلائیاں تھام لی، جس میں اب تک خرم کی پہنی ہوئی چوڑیاں چھن چھن کر رہی تھیں۔ چوڑیاں پہننے کا اگر اتنا ہی شوق تھا تو ہم سے کہا ہوتا، ہم ان میں سونے اور ڈائمنڈ کی چوڑیاں بھر دیتے۔ اس نے بڑی بے دردی سے اس کی کلائیوں میں ڈالی چوڑیوں کو توڑ ڈالا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کتنے کھڈے اس کی سفید کلائیوں پر اپنا نشان چھوڑ گئے ہیں جہاں سے خون رسنے کو تھا۔ یہ کام میں میلے میں بھی کر سکتا تھا، لیکن مجبور تھا کہ تمہارے ماتھے پر ہمارے نام کی مہر ثبت نہ تھی۔ لیکن آج مکمل طور پر تم ہماری دسترس میں ہو۔ ملک رہبان شاہ کی اس کی نازک کمر میں اپنا بازو ڈال کر اسے اپنی خود سے نہایت ہی قریب تر کر لیا۔ دل میں بہت زور زور سے شور مچا ہوا تھا، دھڑکنیں گننے کا کوئی شمار نہ تھا۔ اس کی گرفت کی صحیح کرنا بے سود تھا۔ روشنی کی بے آواز آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ زرد پڑنے لگا، لیکن ملک رہبان شاہ اس وقت نہایت ہی ظالم بنا ہوا تھا۔ جانتی ہو تم ہماری تلاش ہو ہمارا حاصل، جسے ہم نے بڑی مشکل سے کھوجا ہے۔ روشنی تم بہت خوبصورت ہو۔ آسا اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ بہک رہا تھا، مدہوشی میں کچھ کرنے کو ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا گیا۔ ملک رہبان شاہ کی گرفت اس پر کچھ ڈھیلی پڑ گئی، جسے وہ موقع غنیمت جان کر اس کی گرفت توڑتی دیوار سے جا لگی۔ ملک رہبان شاہ جھنجھلاتا ہوا دروازے کی طرف گیا، جہاں گارڈ ہاتھ میں اس کا موبائل لیے کھڑا تھا۔ چھوٹے ملک، لندن سے ایک ڈاکٹر کی کال آئی ہے۔ بڑے ملک صاحب ICU میں ہیں۔ جی کیا بکواس کر رہے؟ اس نے موبائل لے کر کان سے لگایا، جہاں ڈاکٹر کی اطلاع کے مطابق ملک اسفندیار شاہ ہاسپٹل میں CCU میں ہیں اور انہیں جلد آنے کو کہا۔ ملک رہبان شاہ نے موبائل آف کیا، ایک نظر اپنے پیچھے دیوار سے لگی ڈری سہمی سی روشنی پر ڈالی اور گارڈ کو حکمرانہ لہجے میں باور کرایا کہ ان کا تمہیں ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، بغیر کسی کوتاہی کے، اور پھر وہ یہ جا وہ جا۔ روشنی جو کب سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ کھڑے کھڑے اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کے گھر میں اس کی مرضی کے خلاف اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا گیا تھا اور کوئی کچھ بھی کر بھی نہ سکا۔ دماغ کے در سے اس کی رگیں پھٹنے لگیں۔ وہ اپنے رہے سہے اور سان بھی گم کرتی چلی گئی۔ اس کا شعور کم ہونے لگا، سارا منظر آنسوؤں میں کھونے لگا اور آخرکار زمین پر پت جھڑ کی طرح گر پڑی۔ اس آواز سے فاتح بیگم جلدی سے اس تک چلی۔ ان کی حالت بھی اپنی بیٹی سے کچھ کم تو نہ تھی۔
روشنی چل اب اٹھ جا، دیکھ صبح ہونے کو آ گئی۔ فاتح بیگم چائے پائی پر بے سود پڑی روشنی کے پاس ہی رات کو انہوں نے بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لانے کی صحیح کی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اسے اپنا آپ اس وقت کھوکھلا اور بے قیمت لگا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ فاتح بیگم نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ اس کا سارا ضبط، سارا غبار آنسوں کی صورت میں بہہ نکلا۔ فاتح بیگم نے اسے سکون دینے کے لیے جلدی سے ایک گلاس گرم دودھ پلایا اور پھر چائے پائی پلٹا دی۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھوں کی انگلیاں پھیر رہی تھی جب تک وہ سو نہ گئی۔ صبح وہ اس کے سرہانے بیٹھ کے اسے جگانے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کرنٹ کھا کر جلدی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ بخار میں شدید تپ رہی تھی۔ انہوں نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جگانا چاہا لیکن بے سود بغیر وقت ضائع کیے چادر اٹھائی تاکہ جلدی سے ڈاکٹر کو یہیں لے آئے، مگر یہ کہ انہوں نے جیسے دروازہ کھولا سامنے رات والے وہ دونوں گارڈز کھڑے دکھائی دیے۔ انہوں نے بھی فاتح بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ باہر نکلنے کو تھی کہ ان میں سے ایک تیز رفتار سے ان کے پاس چلایا اور پوچھنے لگا کیا ہوا، جس پر جلدی سے بولی میری بیٹی بخار میں تپ رہی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں دوائی لینے، تو یہیں رہ، میں لے آتا ہوں ڈاکٹر کو۔ وہ حکم دیتا ہوا چلا گیا۔ 5 منٹ میں ڈاکٹر ان کے گھر میں تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے کسی قسم کا ذہنی دباؤ ہے۔ وہ اسے ایک انجیکشن لگا کے کچھ ہدایتیں دیتا چلا گیا۔ فاتح بیگم اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی رونے لگی۔ یہ کیا قیامت برپا کر دی یا رب تو نے، وہ روتے روتے بولی۔ اتنی دیر میں دروازہ دوبارہ کھٹکھٹا۔ وہ گئیں اور دروازے پر وہی گارڈ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ دوائیاں، انڈے، مکھن، سلائس وغیرہ تھے۔ وہ اس نے انہیں دینا چاہا لیکن فاتح بیگم نے لینے سے انکار کر دیا، جس پر اس نے یہ سب فاتح بیگم کے ہاتھ میں زبردستی تھما دیا اور کچھ بولے بغیر انہیں گھورتا چلا گیا۔ ہائے ربا، سلمیٰ یہ تو وہی بندے ہیں جو چھوٹے ملک کے ساتھ رہتے ہیں۔ سالے نے ایک انگلی اپنی تھوڑی پر رکھی اور رک کر انہیں دینے لگی۔ سلمیٰ نے بھی وہی دیکھا، پر یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں نے دیکھتی ہوئی فاتح بیگم کے گھر آ گئی۔ خالہ روشنی کو کیا ہوا؟ سالیہ اور سلمیٰ دونوں نے دائیں بائیں بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ روشنی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور فاتح بیگم سے چمٹ گئی۔ اماں ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، وہ زور و قطار رونے لگی۔ خواہ میں بھی اس نے خود کو ملک رحبان شاہ کے شکنجے میں پایا تھا جس سے وہ پھر نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ سلمیٰ اور سالے اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کبھی وہ روشنی کو دیکھتی تو کبھی فاتح بیگم کو جو کہ اسے روتے ہوئے سلا رہی تھی۔ بس میری جان، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سلمیٰ اور سالیہ کو انہوں نے اپنا جان کر سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر ان کے چہرے فک ہو گئے۔ یہ کیا کہا ہے خالہ تو نے اس کا بتایا نہیں کہ اپنی روشنی کسی کی منگ ہے؟ سالیہ غصے سے بولی۔ اس نے میری ایک نہ سنی بیٹا۔ فاتح بیگم اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے بس اپنی دھی کی فکر ہے۔ میں نے سنا ہے حویلی کے لوگ بہت ظالم ہیں، وہ میری دھی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ انہوں نے اپنے سے لگی روشنی کو سہم کر دیکھا۔ نہیں خالہ، تو فکر نہ کر، ایسا انشاءاللہ کچھ نہ ہوگا، سلمیٰ نے کہا۔ وہ دونوں کافی دیر تک بیٹھی رہیں، باتیں کرتی رہیں۔ سالیہ نے روشنی کو زبردستی دودھ اور انڈا ابال کر کھلایا۔ دن اسی طرح کٹ رہے تھے۔ وہ دونوں گارڈ سے 24 گھنٹے پہرے پر رہتے۔ کوئی ضرورت ہوتی تو فاتح بیگم کو ان میں سے ایک لا دیتا اور ایک بیٹھا رہتا۔ فاتح بیگم سوچ سوچ کر نڈال ہوتی رہتی۔ وہ بہت زیادہ بوڑھی اور لاغر نظر آنے لگی تھی۔ اپنی بیٹی کی طرف سے ہزاروں سوچیں، لاکھوں فکریں ستاتی رہی تھی۔ اس رات انہوں نے پرس سے ایک کارڈ نکالا، روشنی کو ایک سادہ پرچہ اور پین لانے کو کہا۔ روشنی صبح سویرے اٹھ گئی تھی۔ آج کل وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اکیلے نہ رہ پاتی۔ وہ فاتح بیگم کو اٹھانے آئی، مگر افسوس انہوں نے بھی زندگی کی طرح اسے سے منہ موڑ لیا۔ اس کو اس ظالم دنیا میں اکیلا ہر درد، ہر تکلیف کو اکیلے سہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آپ کی کوئی خبر آئی؟ ہیرا نے اپنے قریب سوپ پلاتی اقرا سے پوچھا۔ نہیں، شہباز نے بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی رسپانس نہیں میرا۔ انہوں نے سوپ سے بھرا چمچہ ہیرا کے منہ میں ڈالا۔ بس آپ ہی اور نہیں اب؟ اقرا نے مزید ایک اور چمچہ چاہا لیکن ہیرا نے روک دیا۔ کیوں اور نہیں؟ اب تو آدھا پیالہ بھی نہیں ہوا، چلو جلدی ختم کرو اس سے پورا۔ انہوں نے زبردستی وہ چمچہ اس کے منہ میں ڈالا۔ اپنی حالت دیکھی ہے تم نے، کتنی پیلی پڑتی جا رہی ہو۔ اقرا پتر سوپ پلا دے۔ ہیرا کو رضوان شاندار داخل ہوا۔ اچھا ہوا بابا آپ آ گئے، یہ دیکھیں یہ سوپ پورا ختم نہیں کر رہی۔ اقرا نے ان سے ہیرا کی پیار بھری شکایت کی، جس پر وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ اچھا یہ بات ہے تو لاؤ، یہ باقی کا سوپ ہم خود اپنی بیٹی کو پلائیں گے۔ انہوں نے سوپ کا پیالہ اقرا کے ہاتھ سے لے لیا۔ اقرا وہاں سے اٹھ کر سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ کے ملک رضوان آرام آرام سے ہیرا کے منہ میں سوپ ڈالنے لگے۔ انہیں اپنی اس بیٹی سے بچپن سے ہی پیار تھا۔ وہ بچپن سے ہی مختلف بیماریوں کی زد میں رہی تھی لیکن اتنی محبت اور چاہت نے کبھی ہیرا کو چچڑا نہ بنایا تھا، بلکہ وہ محبت سے گندھی ہوئی مکمل لڑکی تھی۔ کسی کو بھی اپنی طرف سے
کبھی پریشان نہ کیا تھا، نہ ہی کبھی کسی کو شکایت کا موقع دیا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اوپر والے نے بہت کم زندگی اس کے حصے میں بخشی تھی، لیکن گھر والے پھر بھی اس کے علاج پر لاکھوں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرتے۔ علاج کے لیے پاکستان سے باہر جانے کو وہ قطعی تیار نہ تھی، لیکن آبدہ بیگم کی ضد پر وہ مان گئی تھی۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم بہت اکیلے رہ گئے ہیں سالیہ، آپ بہت اکیلے۔ خودکشی اگر حرام نہ ہوتی تو ہم کب کا یہ کام کر چکے ہوتے۔ ہم اس زندگی سے تنگ آ گئے ہیں سالیہ، ہماری ساری ہمتیں، ساری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ وہ سالیہ سے گلے لگ کر بری طرح رو رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ایسا کیوں سوچتی ہے؟ یقیناً رب سائیں کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور نکال دیں گے۔ اس نے روشنی کی پیٹھ سہلائی۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا، آخر یہ خرم اور اس کی ماں کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ سلمیٰ ایک اور کڑی لائی۔ کہاں؟ کہہ تو ٹھیک رہی ہے۔ سالیہ نے اس کی بات کی تائید کی۔ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے سالیہ، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، بہت دور جہاں ہمیں یہ حویلی والے نہ دیکھ سکیں۔ اس نے سالیہ کے کندھے سے اپنا رویا رویا چہرہ اٹھایا۔ ارے ہاں روشنی، تو بتا رہی تھی کہ خالہ نے تجھے کوئی کارڈ اور تجھ سے کچھ لکھوایا ہے، کیا تھا وہ؟ سلمیٰ نے اس کا ذہن اس جانب موڑا۔ روشنی نے اسے قدرے چونک کر دیکھا اور پھر بولی، ہاں اس طرف تو ہمارا ذہن ہی نہیں گیا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی جلدی سے کمرے سے بھاگی اور وہ دونوں چیزیں لے آئی، لیکن پھر خیال کچھ اور آیا جو اس نے زبان کے ذریعے ان سے بیان کر دیا تو ان دونوں کی فکر نہ کر، رب سائیں نے جب یہ مشکل آسان کر دی ہے تو یقیناً ان منہوں کو بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرے گا۔ سلمیٰ نے روشنی کا کندھا ہلایا۔ ان تینوں نے مل کر بیٹھے بیٹھے یہ پلان ترتیب دے ڈالا جسے ہر سو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ روشنی، اس سے ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا رے، ہم اپنی بہت اچھی سہیلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے رے، سالیہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہاں سالیہ، تو ٹھیک کہہ رہی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ کہ روشنی ان ظالموں کے چنگل سے نکل جائے گی۔ سلمیٰ نے پیار بھری نظر روشنی پر ڈالی۔ پھر کافی رات تک وہ تینوں سین میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ یہاں حویلی میں ایک احرام جگہ حویلی کی عورتیں ہیرا کی لاش کے آگے بین کر رہی تھی اور مرد ایک جگہ افسردہ کھڑے تھے۔ ملک رضوان غم سے نڈال ہو رہے تھے۔ جس بیٹی کو بڑے پیار سے اپنی گود میں کھلایا تھا، آج اسی جوان بیٹی کا جنازہ اپنے کندھے پر رکھے قبرستان جانا پڑے گا۔ کب سوچا تھا انہوں نے کہ قسمت کی اس ستم ظرفی کے بارے میں؟ ابھی اسے مرے ایک ہفتہ بھی نہ ہوا تھا کہ حویلی کی در و دیوار نے پھر سے آہوں سسکیوں کی صدائیں سنی تھیں۔ جب ملک رحبان شاہ، ملک نیاز اور ان کی والدہ آبدہ بیگم سمیت ملک اسفندیار شاہ کا جنازہ حویلی میں آیا، حویلی مکمل ماتم کدا کا گھر بن چکا تھا۔ چند دنوں میں بالکل اجڑ چکی تھی۔ 40ویں تک اس حویلی میں ہر طرف خاموشی سناٹے ہی گونج رہے تھے۔ حویلی ایک وحشت زدہ گھر بن چکی تھی۔ چھوٹے ملک کی ایک بری خبر ہے جو ہم نے اب تک آپ سے چھپا رکھی تھی۔ آج ان دونوں گارڈز نے ساری ہمت جمع کر کے وہ بات کرنے کی ٹھان ہی لی۔ وہ دونوں ملک رحبان شاہ کے سامنے ہاتھ باندھے گردن نیچے کیے خاصے ادب سے کھڑے تھے۔ ملک رحبان شاہ نے پہلے چونک کر دیکھا، پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کون سی خبر؟ وہ چھوٹے ملک، یہ الفاظ کہنے میں ان دونوں نے کافی وقت لگا دیا تھا۔ ملک رحبان شاہ نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا۔ روشنی بی بی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جسٹ شٹ اپ! ملک رحبان شاہ نے غصے میں اس کے جبڑے پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا گھاس پر گر پڑا، جبکہ دوسرا نیلی وردی والا گارڈ سہم کر ان سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حویلی کی افراتفری میں ملک رحبان شاہ نے روشنی کو اگر فراموش کر دیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ اسے بھول چکا تھا۔ بھلا انسان اپنے وجود کے کسی حصے کو بھی بھول سکتا ہے؟ وہ تو پھر اس کی زندگی تھی، اس کی روح تھی، نس نس میں بہتے خون کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اس نے روشنی کے لیے کراچی میں ایک عمدہ فلیٹ اعلیٰ جگہ تیار کروایا تھا۔ وہ اسے وہاں اپنے دل کے ساتھ ساتھ شہزادیوں کی طرح سجانا چاہتا تھا، مگر جو بھی کچھ دیر پہلے ان گارڈز نے کہا تھا وہ اس کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا۔ چھوٹے ملک، جو حویلی میں ہیرا بابی کے انتقال کی وجہ سے ہم آ گئے تھے، لیکن صرف دوپہر سے رات تک کے لیے آئے تھے، لیکن جب رات کو آئے تو وہ گھر آگ کی مکمل لپیٹ میں تھا۔ ہمارا جانا بہت مشکل تھا چھوٹے ملک، تھوڑی دیر میں سب کچھ راکھ ہو چکا تھا۔ گارڈ نے کپکپاتے ہوئے ساری صورتحال ملک رحبان شاہ کے گوشہ گزار کر دی۔ ملک رحبان شاہ کو ہر شے گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے اتنی مشکل سے اس ابصرہ کو تلاشا تھا، لیکن تقدیر نے اس سے اس کی خوشی، اس کی قسمت چھین لی تھی۔ نو نیور! یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں؟ اس پر جنونی کیفیت سوار ہونے لگی۔ اپنے سامنے رکھے کرسیوں اور ٹیبل کو ٹھوکر مارنی شروع کر دی۔ وہ دونوں ملک رحبان شاہ کی حالت دیکھ کر بورکھلا گئے۔ ان دونوں نے جلدی سے بڑھ کر ملک رحبان شاہ کو سنبھالنا چاہا، لیکن اس نے ان دونوں کو بری طرح دھکا دیا جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے اور زمین بوس ہو گئے۔ سب تم دونوں کی کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سب تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم دونوں بھی کیوں نہ مر گئے؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، جاؤ! وہ زور سے دھاڑا۔ ملک رحبان شاہ کا غصہ جنون دیکھ کر وہ دونوں سہم کر رہ گئے۔ وہ دونوں پھرتی سے وہاں سے نکلے۔
تو نے یہ کیا کیا؟ میرے مالک زندگی میں خوشی کی کرن دی، وہ بھی چھین لی کیوں میرے مالک؟ اس نے آسمان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ حویلی میں پہلے کی طرح کچھ سوگواریت میں کمی آ گئی تھی۔ عابدہ بیگم نے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا تھا جہاں وہ صرف عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ ملک نیاز کو اللہ نے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا اور ملک شہباز کو ایک بیٹی سے، جس کا نام سب نے ہیرا رکھا تھا۔ ملک رضوان بھی صرف اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ہیرا زیادہ تر ان کے پاس رہتی تھی۔ بس ملک رحبان شاہ تھا جس نے حویلی گاؤں کو چھوڑ کر کراچی میں اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ گھنٹوں وہ اس کی یاد میں گمسم رہتا، اس کو سوچتا، اس کو پوچھتا۔ ملک رحبان شاہ نے لندن سے اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے کراچی میں سیٹ کر لیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں پاکستان سے باہر یا کراچی شہر سے باہر ایک آدھا چکر لگانا پڑتا تھا۔ مہندی لگے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات، جائے تو ساجن کے ساتھ بھولنا جانا یہ دن رات۔ ازما کی خوبصورت آواز لون میں پورے زور و شور سے گونج رہی تھی، اور کیوں نہ گونجتی، آخر کو اپنی دوست نما بڑی بہن کی شادی تھی۔ جتنا خوش ہوا جاتا کم تھا۔ سارے ہی کزن لون میں بیٹھے سنگیت کے ساتھ کچھ گپیوں میں بھی مشغول تھے۔ گھر کے سارے بڑے ان کی ہر حرکت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آخر کو سب تھک کر اندر ہال میں چلے گئے۔ ازما کو ملا کر 3 ہی بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑے اذکار، جنہوں نے اپنی پسند کی شادی بیلا سے 3 سال پہلے ہی کر لی تھی۔ اس کے بعد ازما کی بڑی بہن گوہر، جن کی شادی ہونے والی ہے، اور آخر میں ازما، جو کہ ابھی گریجویشن کر کے بیٹھی تھی اور انجانے میں اپنے بھائی اذکار کے دوست کو دل دے بیٹھی تھی۔ روشانہ بیٹا، ذرا 2 کپ چائے تو لا دو پلیز، اذکار نے صوفے پر بیٹھی اس سے کہا۔ جی بھائی، وہ اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ روشانہ کے علاوہ وہاں پر تقریباً سبھی چائے کے شدائی تھے، اس لیے چائے کا نام سنتے ہی سب ہی نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے، جس پر وہ مسکراتی ہوئی 2 کپ کی بجائے 10-12 کپ بنانے لگی تھی۔ روشانہ، آپی چائے تیار ہو گئی ہو تو دے دیں، اذکار بھائی منگوا رہے ہیں۔ شمسا، جو کہ 10 سال کی بچی تھی، کچن میں اس کے پاس چلی آئی۔ ہاں بس بن گئی، یہ لو پہلے تم یہ لے جاؤ۔ روشانہ نے پہلے ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے سے تھما دیے، جسے ازما نے جلدی سے چپڑنے کے انداز میں شمسا سے لے لیا۔ شمسا گڑیا، تم جاؤ، تمہیں تمہاری ممی ڈھونڈ رہی ہیں، یہ میں دے آتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ شمسا تو وہاں سے فوراً بھاگ گئی، لیکن روشانہ اسے بڑی حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ازما نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر چلی گئی، جس پر روشانہ کندھے چاک کر رہ گئی اور پھر باقی کے چائے کے کپ ہال میں بیٹھے لوگوں کو تھمانے لگی۔ آخر میں اس نے تیمور کو دینا چاہا، لیکن اس نے کپ سمیت روشانہ کا ہاتھ تھام لیا۔ روشانہ نے اسے ہڑبڑا کر دیکھا، اس کے چہرے پر نہایت ہی خفیف سی گھبراہٹ تھی اور لبوں پر مسکراہٹ بھری مسکراہٹ۔ اس نے جلدی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچا اور ادھر ادھر دیکھا۔ سارے ہی اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے، اس لیے کسی کا دھیان یہاں نہ جا سکا۔ وہ وہاں سے بڑی پھرتی سے نکل کر کچن میں دوبارہ چلی آئی اور اپنی مجبوری پر آنسو بہانے لگی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ کھٹ کھٹ کچن کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ روشانہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور پیچھے پلٹی۔ وہی خبیث روح کو بیچ دروازے پر کھڑا پایا۔ روشانہ کا اسے دیکھ کر خون خشک ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ تم نے اتنی عنایت کر دی کہ میرے لیے اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے چائے بنا کر لے آئی، تو کیوں نہ میں یہ زحمت کر لوں کہ آپ ہی کچن میں رکھاؤں کپ۔ اس نے روشانہ کا بھرپور جائزہ لیا۔ ویسے چائے بہت مزیدار بنی تھی، دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کو چوم لوں۔ اس نے تو آج حد کر دی تھی۔ روشانہ کا ہاتھ پکڑ کر بڑی ہی بے باکی سے اپنے ہونٹوں کے قریب لے جانے لگا کہ روشانہ نے پھرتی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑایا اور بغیر دیر کیے وہی ہاتھ اس کے گال پر جڑ دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اسے ایک کمزور لڑکی سمجھ بیٹھا تھا۔ اگر ہم کچھ کہتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی حد پار کر جائیں، اس لیے خبردار، جو آپ نے ہماری ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو ہم آپ کی شکایت خالہ جان سے کر دیں گے۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ 3 مہینے سے وہ اسے تنگ کر رہا تھا، اپنی بیہودہ باتوں سے پریشان کر رہا تھا، لیکن وہ صرف خالہ جان کا بھتیجا سمجھ کر برداشت کر رہی تھی۔ اور آخر کب تک برداشت کرتی؟ پھر پتھر پر بھی اگر قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ تو پھر ایک لڑکی تھی، ایک جیتا جاگتا وجود، جس کی اپنی بھی کوئی مرضی تھی، اپنی زندگی تھی۔ اس تھپڑ کا حساب بہت جلد چکاؤں گا۔ تم نے ابھی تیمور کو صحیح سے جانا نہیں ہے، انتظار کرنا۔ وہ اپنا گھاس لاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی پھٹ پھٹ کر روتی۔ یا رب، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ وہ کتنی ہی دیر تک اپنے رب سے شکایتیں کرتی رہی۔ کیا غضب کی پرسنالٹی ہے یار، ڈیشنگ، ہینڈسم، دلکش۔ کون ایسا بذوق شخص ہوگا جو ان کی حسین پرسنالٹی سے انسپائر نہ ہو جائے؟ قسم سے یار روشانہ، اگر تم بھی دیکھ لو نا تو آئی شیور تعریف کیے بغیر نہ رہ پاؤ گی۔ ازما نے
اس کا ہاتھ پکڑا۔ جی نہیں، اگر ہم اتفاق سے دیکھ بھی لیں تو ہم ان کی تعریف کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے ازما یار، تم بھی کسے کہہ رہی ہو جو خود حسن اور خوبصورتی سے مالا مال ہے؟ بلکہ میرا خیال ہے تمہارے وہ صاحب بہادر اس سے بجائے یہ امپریس ہوں، یہ محترم خود ہی اپنا سب کچھ ہار بیٹھیں گے۔ ازما کی کزن سمیرہ شرارت بھرے لہجے میں بولی۔ روشانی کے چہرے پر بجائے شرم و حیا کے کوئی لالی بکھرنے کے وہاں بہت ستاریک سائے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی کی وجہ سے انہوں آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو گئے تھے۔ کیوں روشانی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ سمیرہ نے اسے اپنی بات کی تصدیق چاہی، جس پر وہ کھڑی ہو کے جانے لگی۔ پیچھے سے ازما نے زور سے چیخ ماری۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اسکار بھائی کی مسز بیلا نے اس کے منہ پر دونوں ہاتھوں سے خوب سارا اپٹن مل دیا تھا۔ سمیرہ کے گانے کے بعد باری اس کی تھی۔ وہ گھبرا کے باہر کے دروازے کی جانب بھاگنے لگی تھی کہ اندر آئے کسی اجنبی کے شانے سے بری طرح ٹکرا کے گرنے کو تھی۔ کس نے اپنے مضبوط بازو کا سہارا نہ دیا ہوتا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک کی آنکھوں میں اگر حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی، ہزارہ سوال تھے، تو دوسری کی آنکھوں میں بے پناہ چھپا خوف تھا، ڈر تھا۔ ارے رہبان صاحب آپ! ازما نے جلدی سے اپنے چہرے پر لگا اپٹن صاف کیا اور ان دونوں کی طرف چلی آئی، جو کہ ابھی بھی اس حالت میں کھڑے تھے۔ روشانی جلدی میں وہاں سے اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی، دروازے کو فوراً سے بیشتر بند کیا اور اوپر نیچے سے بولر لگا دیا۔ پھر دوسرے دروازے سے لگی اپنی رکی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی صحیح کرنے لگی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا، نس نس میں بہتے خون کے شرارے ایک دم رک کے گئے ہوں، جسم پورا پسینے کی وجہ سے یک ٹھنڈا پڑنے لگا ہو، آنکھوں سے بہتے آنسو، لبوں کی کپکپاہٹ، کمرے کی ساری اشیاء گھومتی دکھائی دینے لگیں۔ اور سنائیے رہبان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ازما خوش اسلوبی سے پوچھنے لگی۔ اس دروازے پر سمیرہ اور مسز بیلا کمرے سے جا چکی تھیں۔ لائٹ انگوری کلف لگے کاٹن کی شلوار قمیص پر بائیں کندھے پر رکھی بلیک مردانہ شال، چوڑے پنجوب پہنی پشاوری سینڈل، وہ صوفے پر ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا اور مسحور کن شخصیت کا مالک تھا۔ پھر ازما جیسی حسن پرست لڑکی میں وہ کیسے نہ دل بن کے دھڑکتا۔ وہ کسی بہت ہی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا، جب ہی ازما کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، جس پر ازما اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ ملک رہبان شاہ نے چونکے سے دیکھا۔ فائن، پلیز آپ جلدی سے اسکار کو بلائیے، وہ اس سے ہی کیا کسی بھی غیر لیڈیز سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ ازما کو اس کی یہ عادت معلوم ہوتے ہوئے بھی اس سے لمبی چوڑی بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی، جس پر ملک رہبان شاہ سے بڑا مشکل صرف ایک نظر دیکھنے پر اکتفا کرتا، یا اگر جواب دیتا تو بھی بہت ہی مختصر، صرف 4-5 لفظوں میں، جیسے ازما اس کی شاندار پرسنالٹی کے شاہانہ اداگران تھی۔ آج رات مائیوں مہندی کا فنکشن تھا، سب ہی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ساری لڑکیاں خوبصورت لگنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں خود کو سنوار رہی تھی، نکھار رہی تھی۔ کوئی اپنے پر منگ کھولنے میں لگی تھی تو کوئی رولر۔ تقریباً سارے ہی لڑکیاں مصروف عمل تھی۔ آج ازما بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ بالخصوص آج ملک رہبان شاہ کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آئینے میں کھڑی ہونے کے ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، تصور میں خود کو اس کی ہمراہی دیکھ رہی تھی، ہر رستے پر اس کے سنگ چلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اپنے حسین خیالات پر وہ آپ ہی آپ مسکراتی۔ وہ کمرے میں رکھے کو صوفے پر ٹکی بیٹھی تھی، جب ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ دیکھا اور یہ سمجھ کر کھڑی ہوئی کہ شاید خالہ جان ہو۔ آخر کو وہ دوپہر سے اندر بند تھی اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ آج ویسے بھی مائیوں مہندی کا فنکشن تھا، یقیناً اس کی غیر حاضری نے انہیں اس جانب متوجہ کیا ہوگا اور پھر وہ بھی چلے گئے ہوں گے، لیکن وہ یہاں کیوں آئے تھے؟ اگر انہوں نے اس کے ساتھ دوبارہ سے کچھ کیا تو؟ کیونکہ ابھی بھی اسے اپنے شانوں پر اس کے لمس محسوس ہو رہے تھے۔ دستک دوبارہ دی گئی۔ روشانی نے دروازہ کھول دیا۔ ہیلو! ملک رہبان شاہ بہت آرام سے ایک ہاتھ دیوار سے لگا کر کھڑے تھے۔ روشانی نے ڈر و خوف کے مارے بغیر کچھ کہے دروازہ بند کرنا چاہا تو ان کے بھاری اور مضبوط پشاوری چپل درمیان میں آ گئی۔ انہوں نے پوری قوت سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئے۔ روشنی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہو گئی تھی۔ ملک رہبان شاہ نے پلٹ کر کنڈی چڑھائی اور بہت آرام سے اس کے سامنے آ گئی۔ اپنی مضبوط ہتھیلی پوری شدت سے اس کے رخسار پر جڑ دی، جس پر اس کا نازک بدن لہرا کر پیچھے پڑے بیڈ پر ڈھہ گیا۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ ظالم ملک رہبان شاہ نے بڑی بے دردی سے اس کے سیاہ لمبے گھنے بالوں کی چوٹی گدی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ کیوں کیا تم نے؟ ایسا بولو۔ اس نے چوٹی پر مزید سخت گرفت کی، جس سے وہ بلبلا کر رہ گئی۔ ہماری نظروں میں دھول کیوں جھونکی تم نے؟ کیوں تم ہم سے بھاگی؟ کیا سمجھ لیا تھا تم نے کہ تمہارے ساتھ چند خوشگوار لمحے گزار کر تمہیں دنیا کی بھیڑ میں تنہا چھوڑ دیں گے؟ رہبان اس کی چوٹی جھٹکے سے چھوڑ دی، جس سے وہ لڑکھڑاتی ہوئے 2 قدم پیچھے
ہو گئی۔ ملک رہبان شاہ تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد اس کی طرف پلٹا تو ہم نے پل پل تمہاری جدائی میں، تمہاری یاد میں لمحہ لمحہ زید بھری زندگی گزاری ہے روشنی، صرف تمہاری یاد میں اپنے خواب، اپنے سب سکھ چین، ہر خوشی ہر غم خود پر حرام کر لیا تھا۔ تم یہاں اپنے بہتے خون کے شراروں کے ساتھ اپنی زندگی کو یوں کھیر رہی ہو ہم سے۔ یہ سوچ کر رہبان شاہ اس غصے کی روش میں آ کر روشنی کے دونوں بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے قریب کیا، جس کے لیے وہ قطعی تیار نہ تھی، اور سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ بازوؤں پر صد گرفت کی وجہ سے وہ اس کے اتنا قریب ہونے پر اس کی سانسیں رکنے لگی، چہرہ تکلیف کی شدت سے زرد پڑنے لگا، جس کی ملک رہبان شاہ نے بالکل پرواہ نہ کی تھی۔ اسے صرف اپنی زندگی، اس کی یاد میں بے بسی کے کاٹے لمحوں کا دکھ تھا۔ ہمارے تمام شب و روز صرف اور صرف تمہارے لیے تھے، اپنے دل میں صرف تمہیں اپنی دھڑکن بنایا تھا، تمہیں ہی پوجا تھا، تمہیں ہی چاہا تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ روشنی کو اپنے چہرے پر اس کی گرم گرم سانسوں کے تھپیڑے لگنے لگے تھے۔ تمہارے جانے کے بعد جانتی ہو کتنی ہی ہماری راہ میں آئیں، کتنی ہی نے ہمارے طرف پیار سے ہاتھ بڑھائے، لیکن ہم نے سب کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا، کچل ڈالے سب کے جذبات۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ہمارے سارے جذبات، سارے ہی شب و روز اپنی بے پناہ محبت کا صرف تمہیں ہی اپنا امین بنایا، اپنے جسم اپنے روح کا صرف تمہیں مالک بنایا، تو پھر یہ حق ہم کسی اور کو کیسے دیتے؟ بولو کیسے دیتے؟ ملک رہبان شاہ نے اپنے دل کا سارا بار نکال دیا تھا، لیکن غصہ بدستور قائم تھا۔ ہماری ساری باتوں کا جواب ہے تمہارے پاس، بولو ہے؟ ملک رہبان شاہ نے جھٹکے سے اسے وسیع اور عریض بیڈ پر زور سے پٹکا۔ اس کے بے پناہ آنسوؤں کو دیکھ کر وہ کچھ دیر ٹھنڈا پڑا۔ کچھ بھی کیا ہو روشنی نے، لیکن ملک رہبان شاہ کی وہ محبت ہی چاہت تھی، وہ اتنی وقت تلاش کے بعد اسے ملی تھی، جس کی اس نے پرستش کی، پوجا کی ہے۔ یہ کیسا کڑا امتحان لیا روشنی تم نے ہم سے؟ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ملک رہبان شاہ اس کے بالکل نزدیک بیٹھا تھا۔ روشنی کو احساس ہوا تو وہ بلک کر پیچھے ہٹی۔ ملک رہبان شاہ نے بڑی سرعت میں اسے اپنے قریب کھینچا، جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس کی آغوش میں آ گری۔ وہ سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ اس نے اپنے بازو اس کے گرد حصار باندھا۔ 1 سال ہم نے تڑپ تڑپ کر گزارا ہے، بہت تکلیف میں رہے ہیں ہم، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، جس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ وہ اس پر جھکا بول رہا تھا، وہ اس کی دیوانگی دیکھ دیکھ کر زرد پڑتی جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو نے نہ بند ہونے کی جیسے قسم کھا رکھی تھی، لب کپکپا رہے تھے، جسم اسے سامنے پاتے لرزتا جا رہا تھا۔ اس لیے تم ہر سزا کے لیے خود کو تیار کر لو، ہم تمہاری یاد میں کاٹے پل پل، تمہاری جدائی میں لمحہ لمحہ بیتے دن کا تم سے ہر حساب بما سود وصول کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، اور ایک بات یاد رکھنا، ملک رہبان شاہ کا نازک وجود خود سے قریب تر کیا۔ ملک رہبان نے اس کا نازک وجود خود سے قریب تر کیا۔ یہاں سے جانے کے بارے میں اب سوچنا بھی مت، کیونکہ یہ نہ تو اب تمہارے لیے ممکن ہے، نہ ہمارے لیے۔ اوکے؟ اب کے ملک رہبان شاہ کے لہجے میں روشنی کے لیے نرمی تھی، پیار تھا، لیکن اس میں بھی سختی تھی، غصے کی جھلک نمایاں تھی، جس کو ملک رہبان شاہ نے جس مشکل سے کنٹرول کیا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اس لیے اس نے روشنی کو بڑے آرام سے خود سے دور کیا اور کھڑا ہو گیا۔ ہم تمہیں یہاں سے بہت جلد لے جائیں گے، پھر تم سے وہ سب پوچھیں گے تفصیل سے، جس کی وجہ سے تم ہم سے 1.5 سال دور رہیں، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھنا، کیونکہ تم اب ہماری امانت ہو۔ وہ اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتا ہوا وہاں سے نکل پڑا، اور وہیں اسی جگہ بالکل رد و بدل کے بغیر آنسو پر بند باندھنے کی کوشش کرتی رہی، ساکت و جامد بیٹھی رہی، اس کے لفظ لفظ پر غور کرتی رہی، اس کے حروف حروف کے معنی تلاش کرتی رہی۔ ہو گیا سارا کام نام؟ سالیہ نے پورے گھر کا ایک بار پھر سے جائزہ لینے کے بعد سلمیٰ سے کہا۔ ہو گیا، اب جلدی سے نکلو یہاں سے۔ سلمیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور صحن کے دروازے پر جلدی سے کنڈا چڑھا دیا۔ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں پکڑا نہ جائے۔ روشنی اپنے دل کے ڈر کو 36ویں دفعہ زبان سے ادا کر چکی تھی۔ بھولی ہوئی ہے کیا؟ جانتی نہیں کہ حویلی کے لوگوں نے اپنی بہو کو چھپ کر صرف اس لیے زندہ جلا دی کہ ان کے بیٹے نے تیرے جیسی ہی کسی غریب لڑکی سے شادی رچا لی تھی، اور اگر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بھی ایسا کیا تو؟ سالیہ نے اسے ڈانٹا۔ دیکھ روشنی، تو ہماری بچپن کی سہیلی، اور ہم دونوں تجھے بالکل اپنی بہن سمجھتے ہیں، لیکن روشنی تجھے وہ لوگ کوئی تکلیف دیں، یہ اب برداشت نہیں ہوگا ہم سے۔ اس لیے تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے لاہور چلی جا، یہاں کا سب میں اور سلمیٰ سنبھال لیں گے۔ کیوں سلمیٰ؟ اس کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ وہ سلمیٰ سے بولی، جس پر سلمیٰ نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اب کچھ مت سوچ اور جلدی سے نکل یہاں سے، ورنہ وہ دونوں خدائی فوجدار کے بچے آ جائیں گے۔ وہ تینوں اسٹول پر چڑھ کر دیوار کی پچھلی گلی میں اتر گئی، جہاں اندھیرے کے ساتھ ساتھ خاموشی اور سناٹا تھا، جہاں بہت کم لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ ان دونوں نے روشنی کے پورے گھر، حاشیہ، ہر دیوار، یہاں تک کہ ذرے ذرے پر مٹی کا تیل اور پٹرول چھڑک دیا تھا، تاکہ سب کچھ لمحوں میں راکھ کا ڈھیر بن جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں روشنی نہیں تھی۔ ماچس کی ہلکی سی چنگاری ہی بہت تھی، اور لمحوں سے بھی کم لمحے میں
پورا گھر آگ اور شعلے کی لپٹ میں تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر وہ تینوں ایک دوسرے سے لپٹ کر بری طرح رو رہی تھی۔ روشنی یہاں سے جانے کے بعد بھول جانا کہ کبھی تو کسی گاؤں میں رہتی تھی، تیرا کوئی بھی ماضی تھا، یا کبھی تیری کوئی صالحہ اور سلمیٰ نامی کی سہیلیاں تھیں۔ صالحہ روتے ہوئے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ہم سے نہ ہوگا، ہم کیسے اور کیوں بھول سکتے ہیں اپنی جان دینے والی سہیلیوں کو؟ روشنی نے اس کے بہتے آنسو صاف کیے۔ آنسو تو اس کے خود بھی نہ تھم رہے تھے۔ صالحہ ٹھیک کہہ رہی ہے روشنی، یہ ہمارے کے لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں رے، ان کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، ان سے بچنا بہت مشکل ہے، بلکہ خوش قسمتی کے مترادف ہے۔ سلمیٰ نے بلیک چادر میں سر سے پیر کے ناخن تک ڈھکی روشنی کو دیکھا۔ تو لاہور جا کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کر، اگر یاد کرنا تو صرف اپنے دل میں ہمیں یاد کر لینا، لیکن کسی سے اپنے ماضی کا تذکرہ کبھی بھی نہ کرنا۔ اس نے روشنی کو ایک بار پھر تڑپ کے گلے لگایا۔ ان کی غمزدہ باتوں میں ٹرین کا سائرن بجنا شروع ہوا۔ بیک وقت تینوں کی ہی نظریں وہیں اٹھیں۔ اب جا، جلدی کا دیر ہو رہی ہے، اور اپنا بہت خیال رکھنا، صالح نے جلدی جلدی کہا اور اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ ان دونوں نے اسے ٹرین میں سوار کیا۔ یہ سب کرتے ہوئے تینوں کے دل یکبارگی دھڑکے تھے۔ صالح آخری بات وہ دروازے پر کھڑی بولی، اگر خرم آ جائے تو تم اس سے بھی کہہ دینا کہ اب روشنی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس نے اپنا ہاتھ بلیک چادر سے نکال کے اس کی طرف بڑھایا تھا، جیسے اس سے وعدہ لینا چاہ رہی ہو، جس پر پہلے تو ان دونوں نے اسے چونک کر دیکھا، پھر صالح نے اس کا لرزتا ہاتھ تھام لیا اور آنکھوں کو ہلکی سی جنبش دی۔ ٹرین چل پڑی تھی اور گاؤں، صالح، سلمیٰ، سارا منظر آنکھوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ سارے منظر پیچھے بھاگنے لگے، اسے آگے سے آگے لے جانے لگے، جہاں اس کے لیے نئی زندگی اس کا استقبال کرنا چاہ رہی تھی، نئی امیدیں جسے اسے پکار رہی تھی، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ماضی سمیت سب کو بھول کر آگے کی روشنیوں کو، خوشیوں کو خوش آمدید کہنے چلی تھی، انہیں اپنی باہوں میں تھامنے چلی تھی۔ گاؤں والے سب ہی جلتے ہوئے، آگ سے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے کھڑے تھے، جو آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے گاؤں والوں سے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ آج میں دو جوان جہان لڑکیوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ گاؤں کی ایک عورت دوسری عورت سے دکھ بھرے لہجے میں بولی، جس پر وہ گردن ہلانے لگی، ہاں بھئی، تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، پہلے بیچاری ہیرا بی بی چلی گئی کہ انہیں ابھی دفنا کر بھی آئے نہ تھے کہ بیچاری روشنی جل کر مر گئی۔ گارڈز کے آنے سے پہلے سب کچھ راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا، جل چکا تھا۔ وہ اس وقت فرح بیگم کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ خط جو کہ مرنے سے پہلے اس کی ماں نے اسے لکھوایا تھا، جس میں اس کی زندگی کا تمام حوال لکھا تھا، اور ساتھ ہی کہ روشنی کی زندگی کو یہاں خطرہ ہے۔ انہوں نے پورا خط پڑھنے کے بعد سامنے کھڑی بلیک چادر میں لپٹی آنسو باتی روشنی کو دیکھا، پھر خط لپیٹ کر اسے اپنی نرم و گرم آغوش میں بھر لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر روتی، بس میری جان، اب یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں نہیں آنے چاہیے۔ انہوں نے بڑے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اب تم میری ذمہ داری ہو اور یہاں بالکل محفوظ ہو۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، آج سے تم بھی میری بیٹی ہو، اسی طرح جس طرح گوہر اور عظمیٰ ہیں۔ فرح اور فاطمہ کزن کے ساتھ ساتھ بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ فاطمہ کے گاؤں میں کسی کسان سے شادی کر دی گئی، جبکہ قسمت نے فرح کو لاہور بھیج دیا، جہاں اس کے شوہر ضیاء نے تمام ناکامیوں اور ناامیدیوں کو پیچھے چھوڑ کر کامرانی بے شمار کامیابیوں کی راہ پر گامزن رہے، اور آج ایک جانے پہچانے بزنس مین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یار، میں تو کہتا ہوں کہ اب تم بھی شادی کر ہی لو، آخر کب تک ایسے کنوارا رہنا ہے؟ اذکار نے ملک رحبان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سب سوائے روشنی کے گوہر کی مہندی لے کر دولہے والوں کے گھر آئے ہوئے تھے۔ پورا لون بلب سے جگمگا رہا تھا۔ ایک جگہ ناشتے کی ٹیبل سجائی گئی تھی، جہاں ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ اذکار اور ملک رحبان شاہ اپنا کافی کا کپ ہاتھ میں لیے تنہائی کے ایک گوشے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم شادی کر چکے ہیں، ملک رحبان شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ جو مگ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جانے کو تھا، ایک دم ہاتھ روک گیا اور اسے حیران بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد اذکار بولا، جس پر ملک رحبان شاہ نے اسے اپنی تمام داستانِ محبت اس کے آگے رکھ دی۔ وہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، لیکن روشنی نے کبھی بتایا کہ انہیں وہ ابھی تک اس کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ فی الحال یہ سب ابھی رہنے دو، تم بس صرف کل تک اس کا خیال رکھنا۔ ملک رحبان شاہ نے اپنے مگ سے اڑتے دھوئیں کو بغور دیکھا، پھر اذکار کو دیکھا۔ ہم اپنی امانت کو کل لے جائیں گے۔ ایکچولی میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، وہاں میرے علاوہ بزنس کے سلسلے میں آئے کچھ اور لوگ بھی ہیں، اس لیے صرف آج رات وہ تمہارے گھر رہے گی، اوکے؟ اپنے شاندار لہجے میں کہا گیا۔ اوکے یار، یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن عظمیٰ کی طرح ہی سمجھا ہے، اور اب تو وہ اور پیاری ہو جائے گی مجھے کہ میرے بہترین دوست کی محبت ہے۔ اذکار کے لہجے میں اپنے دوست کے لیے ڈھیروں پیار سمٹا تھا۔ ارے آپ لوگ یہاں تنہائی میں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں ہی اپنے باتوں میں مگن تھے، جب ہی عظمیٰ ہاتھ میں برگر اور چپس سے بھری پلیٹ لیے وہاں چلی آئی۔
اور شاید آپ لوگوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اور وہ ان کے مگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جب ہی اپنی پلیٹ ان دونوں کے بیچ رکھ دی، اذکار نے اپنی بہن کا دل رکھنے کے لیے اس میں سے چند چپس اٹھا لی، لیکن ملک رحبان شاہ نے اس پلیٹ کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا، بلکہ تھوڑا سا رخ موڑے کافی کے سپ لینے لگا۔ ازما کا دل اس کی بے رخی پر مرجھا کر رہ گیا۔ آج وہ بالخلوص اس کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن اسے ظالم نے ایک نظر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ لیکن اس نے اپنے دل میں ایک بار پھر سے ارادہ باندھ لیا، آخر کب تک پتھر بنے رہیں گے۔ ملک رحبان شاہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ رنگ دیکھ چکا تھا جو اسے سامنے پا کر مزید لشکاریں مارنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ اس کے چہرے کے کوس و قزح سے ناواقف نہ تھا، لیکن وہ ان رنگوں کی اس پسندگی کی کبھی بھی پذیرائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ایوان دل پر صرف ایک ہی چہرہ چمکتا دمکتا ہے، جس میں وہ خیانت کا بالکل بھی روادار نہ تھا۔ روشنی چاہے اس سے کتنی ہی خوفزدہ تھی، کتنی ہی ڈری سہمی کیوں نہ ہو، لیکن ملک رحبان شاہ کو اپنی محبت پر کامل یقین ہے کہ وہ روشنی کو اپنی بے پناہ محبت کے رنگوں میں ڈھال لے گا، اپنی چاہت سے اسے خود سے محبت کرنا سکھائے گا، آرام کر لے گا اسے، جس کا نہ تو زیادہ اسے انتظار کرنا پڑے گا اور نہ ہی روشنی کو۔ روشنی کو سوچ کر ہی آپ اس کے لبوں پر سرشاری سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ شٹ یار! رائب جو کہ کمروش سمیرا اور روشانہ امرین سمیت گاڑی میں بیٹھے شادی ہال میں جانے کے لیے نکلے تھے، تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ رستے میں گاڑی نے آگے چلنے سے قطعی انکار کر دیا تھا۔ باقی کی ساری گاڑیاں دور نکل گئی تھی، اس لیے وہ ان کی رکی گاڑی دیکھ نہ سکی۔ اب تم میں سے کوئی جلدی سے گھر جائے اور کسی جگہ یا بوتل میں پانی بھر کر لائے، گاڑی کے انجن کو پانی کی ضرورت ہے۔ رائب نے انہیں چاروں کو دیکھ کر سمیرا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو گندا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی گلٹر مہندی چھوٹ جائے گی، اور یہی جواب امرین کا بھی تھا، جبکہ روشانی کو اندھیرے اور تنہائی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اب بچی روشنی جو باری باری انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ رائب نے ان تینوں کو پہلے گھورا اور ضد چوک کر بولا، روشانہ صاحبہ آپ ہی چلی جائیں، یا پھر آپ کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہے؟ جی بہتر۔ وہ گاڑی سے اتر کر جانے لگی، اس کے اکیلے پن کا خیال کرتے ہوئے۔ رائب نے ان تینوں سے کہا، تم میں سے کوئی اس کے ساتھ ہی چلا جائے، اس کا لہجہ جلا ہوا تھا۔ اس پر بھی ان تینوں نے اسے ہاتھ دکھا دیا کہ بھر گرمی بہت ہے، ہمارے پسینے سے میک اپ خراب ہو جائے گا، جس پر وہ تپ کر بولا، ہاں ایسی ہی تو افسرہ ہوں کہیں کی۔ ان تینوں نے اس سے نحوست سے منہ موڑ لیا۔ اب سالے تیری بائک اب تک سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بائک سٹارٹ کرتا تیمور پاس کھڑا فراز سے بولا، پتہ نہیں یار یہ آج کیوں۔ وہ آگے بولتا رک گیا۔ اب سمجھا یہ آج دعا کیوں کر رہی ہے۔ اس نے بائک کی طرف اشارہ کیا، پھر آنکھ کے اشارے سے فراز کی توجہ سامنے سے آتی روشانی کی طرف دلائی۔ بلیک کنٹراسٹ کا سلک سوٹ جس پر لائٹ سا موتیوں اور دبکے کا کام ہو رہا تھا، وہ اپنی ہی دھن میں گردن جھکائے اکیلے چلی آ رہی تھی۔ یار ویسے یہ بات ماننے کی ہے، یہ لڑکی غضب کی ہے، قیامت کا حسن پایا ہے اس نے۔ فراز کا لہجہ نہایت ہی مکروہ پن سے پر تھا، لیکن یار ایک چیز خراب ہے، یہ مغرور بہت ہے، کسی سے بات تو کیا دیکھنا تک پسند نہیں کرتی، جیسے ہم چھوت ہوں۔ تو چلو آج اس کا غرور بھی توڑ دیتے ہیں، اس حسن میں داغ بھی لگا دیتے ہیں، وہ کمینگی سے کہتا ہوا فراز کو ساتھ لیے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ روشنی نے ہٹ پر گردن اٹھائی تو سکتے کی عالم کی کیفیت میں خود کو مبتلا پایا، معدے جیسی رنگت زرد پڑنے لگی۔ اس دل ان کی مکروہ بری مسکراہٹ دیکھ کر رکنے کی کوشش کرنے لگا، آنکھوں میں جمی خباثت سے وہ ہراساں ہونے لگی۔ کیا بھول گئی؟ تیمور نے اپنا بایاں گال سلایا، جہاں کچھ روز پہلے اس نے اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑے تھے۔ وہ تو ڈر کر اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگی، اس سے پہلے کہ وہ دونوں اپنے مکروہ ارادے میں کامیاب ہوں۔ وہ بھاگنے کے اندازے میں پیچھے مڑی تھی کہ اس کا بازو تیمور کے ہاتھ میں آ گیا۔ چھوڑو ہمیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو ہمیں، جانے دو۔ وہ رونے لگی، آواز میں قدرے لرزش تھی، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، خوب زور سے کہہ لگا رہے تھے، آج میں تم سے اپنا حساب بیمہ سود سمیت چکا دوں گا، یاد ہے نا تمہیں وہ دن؟ اس دن میں مجبور تھا، لیکن آج تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ تیمور اسے زبردستی اندر لے جانے لگا تھا، وہ دروازے کے اندر لے جانے کو تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور جلدی سے پیچھے بھاگنے لگی۔ فراز ان کے آگے تھا اور تیمور اس کے ساتھ، لیکن روشانی نے اچانک یہ کیا تھا کہ وہ اسے پکڑنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا لہراتا ہوا دوپٹہ اس کے ہاتھ لگا، جس کی وہ پرواہ کیے بغیر باہر جانے کو تھی کہ سامنے سے آتے کسی لمبے چوڑے وجود سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر سامنے والے کو دیکھا، وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ ملک رحبان شاہ تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سوچوں میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ اپنی اس قدر بے بسی پر اس کے سینے پر سر رکھ کر رو دی۔ ملک رحبان شاہ نے پہلے اسے بغور دیکھا اور پھر سامنے کھڑے ان دونوں کو، جس میں سے ایک کے ہاتھ میں روشانی کا اورنج دوپٹہ لہرا رہا تھا۔ ملک رحبان شاہ کے غصے سے دماغ کی رگیں تن گئی۔ اس کی عزت اور آبرو کسی نے بری نظر ڈالنے کی کوشش کی تھی، یہ برداشت نہ تھا اسے۔ ملک رحبان شاہ نے ایک نظر روتی ہوئی بھی لگتی اس کے سینے سے لگی دونوں ہتھیلیوں میں اس کی قمیض کو پکڑے، روشنی کو دیکھا، پھر اپنے کندھے پر رکھی مردانہ براؤن شال سے اس کے نازک وجود کو اچھی طرح ڈھانپ دیے، جس کو ملک رحبان شاہ نے اب تک غلط نظروں سے، بری نیت سے بھی محسوس تک نہ کیا تھا۔ اسے کانچ کی
नाजुक गुड़िया समझा था, और कोई इसकी कांच की गुड़िया पर गली नज़रों से देखे ये कब गवारा था इसे। अपने पीछे खड़े दोनों गार्ड्स को थोड़ा रुख मोड़कर गर्दन को हल्का सा खम दिया था। वो तो थे ही इशारे के मुंतज़िर। दोनों गुस्से में आगे बढ़े और इन दोनों रंगीन मिजाज लड़कों को भागने का मौका दिए बगैर इन पर बल पड़े। ओ माय गॉड! असकार अपने कज़न को बुरी तरह पिसता देखकर दौड़ा मलिक रहमान शाह के पास चला आया। रहमान प्लीज़ यार, इन्हें रोको, वो मर जाएंगे, इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर दी गई है। तौसीक की तैयारी बिगड़ कर रह गई थी। नाक और मुंह से खून बह रहा था। दोनों की शक्लें पहचानने लायक नहीं रही थी। मलिक रहमान शाह ने इन्हें इशारे से मना कर दिया था। वो दोनों गार्ड्स रुक गए थे और वहाँ से हटते चले गए थे। हम इन्हें सिर्फ तुम्हारी दोस्ती की वजह से छोड़ रहे हैं यहीं, वरना हमारी इज़्ज़त पर बुरी निगाह डालने वालों को हम आंखें निकाल लिया करते हैं, इसने रौबदार लहजे में कहा। मलिक रहमान शाह की आंखों में अपने लिए बेएतबारी देखकर असकार का चुल्लू भर पानी में डूब मरने को दिल चाहा, इसलिए इसने फ़ौरन अपनी नज़रों को शर्मिंदगी से झुका लिया और मलिक रहमान शाह बगैर इसकी तरफ देखे और बगैर कुछ के रोशनी को लेकर चला गया। मलिक रहमान शाह इसे होटल में ले आया जहाँ वो बिज़नेस डीलिंग की वजह से क़याम पज़ीर था। रोशनी कमरे में रखे जहाज़ी साइज़ बेड के कोने में बैठी अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाई हिचकियों सिसकियों से रो रही थी। रोने से इसका नाजुक सरापा हौले हौले लर्ज़ रहा था। साइड में रखे सिंगल सोफ़े पर टांग रखे बड़े सुकून इत्मीनान से मलिक रहमान शाह बर्जमान था। स्मोकिंग करने के साथ साथ इसकी नज़रें रोती बिलखती रोशनी पर पड़ चुकी थी। आखिर को थक हार कर इसकी सिसकियों हिचकियों में खासी कमी आ गई थी। मलिक रहमान शाह की मौजूदगी महसूस करते हुए इसने अपना चेहरा हाथों से साफ़ किया। नमी फिर भी आंखों की जिन्नत बनी रही। रो चुकी मलिक रहमान शाह ने एशरे में सिगरेट की राख झाड़ कर इसे बगौर देखा। रोशनी अपनी निगाहों का रुख कुछ लम्हे के लिए इस तक मोड़ा था और फिर झुकाकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस्त करने लगी। मलिक रहमान शाह ने कुछ देर इसे देखने के बाद सुलगती हुई सिगरेट को क्रिस्टल के बने एशे की नज़र किया और खड़ा हुआ इसकी रगों में अभी भी गुस्सा दौड़ रहा था जिसे वो कंट्रोल करने की नाकाम सही कर रहा था। इधर उधर देखने के बाद वो रोशनी के 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ और इसे बगौर तकता चला गया। कौन सा ऐसा जवाज़ था या कौन सी ऐसी हकीकत थी जो तुम्हें ये सब करने पर मजबूर कर गया? बोलो, जवाब दो। रोशनी समझ गई थी कि वो किस बारे में पूछ रहा है। वो कौन सा ऐसा राज था जिस पर तुमने ये इंतहाई कदम उठाया था जो तुम्हें हम सब से बहुत दूर ले गया, कि ना तो तुम्हें हमारे दिल में धड़कने वाली धड़कन सुनाई दी जो सिर्फ तुम्हें ही सदाएं देती रही है। मलिक रहमान शाह ने इसकी कलाई पकड़ी और अपने सामने खड़ा कर दिया और वो आराम से वो सब बताती चली कि जो कुछ इसके साथ हुआ, जो इसने सहा। मलिक रहमान शाह ने इसके लहजे में छुपा खौफ अज़हद महसूस किया जिसे वो ज़िंदगी के लम्हों की प्रति खो रही थी। मलिक रहमान शाह को इतना ही खुद पर और इस पर गुस्सा आया, काबू ना पा सका अपने गुस्से पर, और तुमने यकीन कर लिया जिस बात की कोई। मलिक रहमान शाह की आवाज़ के साथ इसका लहजा भी तेज़ था। इसकी गुस्से की लर्जिश ने रोशनी को दहला डाला था। घबरा कर मलिक रहमान शाह की तेली से अपनी कलाई छुड़ाई और थोड़ा पीछे हट गई। इसे रोशनी की सरकत ने सरतापा सुलगा डाला था। वो अभी भी इससे बेतबार गर्दान रही थी, बेयकीन समझ रही थी। कभी तुमने मेरी आंखों में झांकने की कोशिश की? कभी मुझे बगौर तका है? नहीं, कभी नहीं। क्यों देखोगी तुम मुझ पर यकीन हो तब ना। वो गुस्से में इधर उधर टहरा था और वो इसको देख रही थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर तरस आता है, लानत भेजने को दिल करता है कि मैंने तुम जैसी लड़की को चाहा, इससे प्यार किया, इसे अपने दिल का हुक्मरान बनाए, जो कि इन सब बातों से ना वाकिफ़ है। आखिर को बोलता बोलता थका कर सिंगल सोफे पर जा बैठा और सामने खड़ी डरी सहमी सी रोशनी को देखने लगा। रोशनी खड़ी इसकी लफ्ज़ों को की बारीकियों पर गौर कर रही थी, सुन रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इसका इतना भी दीवाना हो सकता है, कोई इससे इतनी भी मोहब्बत, इतना भी प्यार कर सकता है। रोशनी ने इसकी मोहब्बत को, इसके प्यार को हवस का नाम देकर कितनी बड़ी गलती की थी। वो सामने बैठे मलिक रहमान शाह को तकने लगी जो मोहब्बत में शिकस्त ज़दा अपने बालों में हाथ दिए बैठा था, जिसकी ये हालत सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वजह से हुई थी। मलिक रहमान शाह अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके करीब चला और उसकी दोनों कलाई अपनी गिरफ्त में ले कर ली। कैसे यकीन आएगा तुम्हें? बोलो, कैसे तुम हमारी बेपनाह मोहब्बत पर, चाहत पर यकीन करोगी? जान दे दूँ? मलिक रहमान शाह ने अपना चेहरे के मज़ीद करीब करके इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। रोशनी, जान दे दूँ? बोलो, अगर ये तुम्हें हमारी पाकीज़ा सच्ची मोहब्बत पर यकीन दिलाने का तरीका है तो जान दे दूँ। उसकी आंखों में झलकता अज़म बता रहा था कि वो ये करने से गुरेज़ नहीं करेगा। रोशनी का दिल जैसे किसी ने शिकंजे में जकड़ लिया हो, जैसे वो इसकी मोहब्बत पर यकीन ना करके बहुत बड़ा गुनाह कर रही हो। रोशनी के दिलो दिमाग से इसकी मोहब्बत की गवाही आई हो कि हाँ, मलिक रहमान शाह की मोहब्बत सच्ची है, पाकीज़ा है, आलूदगी से पाक, कि इसने तुम्हारे जिस्म से नहीं तुम्हारी रूह से प्यार किया है। वो अभी तक सोचो के बनवर में फंसी थी कि मलिक रहमान शाह
نہ جانے کیا سوچ کے اس سے چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا، رخ موڑ کر کمرے کی کھڑکی تک چلا آیا جہاں چودھویں کا چاند اس کے ہمراہ ڈھیروں ستارے کالے آسمان پر جگمگا رہے تھے۔ ملک رہبان شاہ کی نظریں وہیں پر ٹک گئی تھیں۔ روشنی کتنی ہی دیر تک اس کی چوڑی پشت تکتی چلے گی۔ سامنے کھڑا یہ دیوانہ اس کا شوہر تھا جس نے ہر طریقے سے اس کے نام پر اپنے نام کی مہر ثبت کر دی تھی جو کہ اس کی محبت کا ثبوت تھی۔ اس کو سوچ سوچ کر روشنی کے دل کی دھڑکن تیز تر ہونے لگی۔ اس کے جہرانہ جنونی رویوں پر اس کی سوچوں نے ایک نئی راہ چن لی تھی۔ بارش ہونے کا منظر جیسے ہر شے نکھار دیتا ہے، اجلا اجلا کر دیتا ہے، ایسے ہی کچھ روشنی کا بھی حال تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس تک پہنچی، ہمت و حوصلے کے دامن کو پکڑے رکھا اور اس کی چوڑی پشت پر اپنا نازک ہاتھ دھر دیا۔ ملک رہبان شاہ چونک کر مڑا، اسے دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے والے چہرے پر بکھری زرد رنگت غائب تھی، اب وہاں پنک لالی نے احاطہ کر رکھا تھا، سرخ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، نگاہیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ پلیز ہمیں معاف کر دیجیے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں بے دردی سے مروڑ رہی تھی۔ غلطی؟ ملک رہبان شاہ جھٹ سے بولا، غلطیاں ہوئی ہیں تم سے جس کی تمہیں سزا ملے گی، وہ بھی بہت کڑی۔ روشنی نے اس کے لفظوں پر اسے ایک بار پھر سہم کے دیکھا لیکن فوری نگاہیں جھکانی پڑی کیونکہ لبوں پر شریر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت سے بھری چہک نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ روشنی نے گھبرا کر رخ موڑنا چاہا پر ایسا نہ ہوا۔ ملک رہبان شاہ نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے نزدیک کر لیا۔ تیار ہو کڑی سے کڑی سزا بھگتنے کے لیے۔ ملک رہبان شاہ کی قربت اسے ہراساں کر رہی تھی، بولکھلائے دے رہی تھی۔ اسے کی اتنی نزدیکی جو کہ ملک رہبان شاہ نے فوراً ہی نوٹ کر لی تھی اور ایک شاندار قہقہہ فضاؤں کے سپرد کیا۔ ابھی تو میں نے تمہیں صرف چھوا ہے، کچھ کر دیا تو تم بے ہوش ہی ہو جاؤ گی۔ اس نے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی، ویسے میری شال میں بہت اچھی لگ رہی ہو تم۔ ملک رہبان شاہ نے اس کے کندھے پر پڑی اپنی شال کی طرف اشارہ کیا تو روشنی نے بے دھیانی میں مضبوطی سے اپنی گرد لپٹی شال کو تھام لیا۔ ملک رہبان شاہ ہولے ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دھیمے سے اقرار نے ملک رہبان شاہ کو کتنی تقویت بخشی ہے۔ دل میں، پورے وجود میں ٹھنڈا سا سکون اترا تھا، اس کا انگ انگ جھوم اٹھا تھا روشنی کے اظہار پر، لیکن وہ جانتا تھا کہ روشنی کا پیار کا اظہار کرنے، زبان سے اقرار کرنے میں کافی وقت لے گی، مگر ملک رہبان شاہ کو اپنی بے پناہ محبت پر بھروسہ تھا، اسے یقین تھا کہ پیار کے اظہار کے لیے اسے طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اسے ساتھ لیے بیڈ پر آ بیٹھا اور اس کے برابر میں بازو حصار میں سمٹی تھی، اس کی محبت میں کٹے شب و روز کو سنتی رہی، مسکراتی رہی۔ روشنی نے سوچ لیا تھا کہ اس کا سہارا، اس کا ہمسفر صرف اور صرف ملک رہبان شاہ ہی ہے جو اسے ہر گزرتے سرد و گرم حالات سے چھپا لے گا۔ اس کے باوجود اس کے دل میں چھپا ایک ڈر، ایک خوف، ایک خدشہ بیٹھا تھا جو کسی طرح نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شرم آ رہی ہے مجھے خود سے کہ رہبان کے کہنے کے باوجود میں روشانی کے کیئر نہ کر سکا، اور غصہ آ رہا ہے تیمور و فراز پر۔ ان لوگوں نے اتنی گھٹیا حرکت کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے، اور وہ بھی روشانی کے ساتھ جسے میں نے اپنی بہن بنایا تھا۔ رات جیسے تیسے گوہر کی رخصتی ہوئی اور وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ آدھا خاندان اگر گھر میں تھا تو آدھا ہاسپٹل میں۔ فراز و تیمور کی جو حالت تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی، انہیں اتنی بے دردی سے پیٹا گیا تھا کہ ڈاکٹر تک کے روکنڈے کانپ اٹھے تھے۔ یہ کیس پولیس کیس تھا لیکن اذکار نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ پوری رات سب کی تقریباً اشک باری میں ہی گزری تھی۔ اذکار نے کوئی 1 گھنٹے تک رائب کی بھی خوب کلاس لی، پوری سب کے سامنے۔ تمہاری ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی کیا یار، لڑکیوں کی طرح تم نے بھی اپنے پیروں میں مہندی رچا رکھی تھی۔ اذکار کا غصہ اتنا خطرناک اور 7ویں آسمان پر تھا کہ ہر کوئی اپنی جگہ سہما کھڑا تھا، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ چوں چراں بھی کر لیتا۔ پورے حال میں صرف اذکار کی آواز گونج رہی تھی، وہ تو میں اپنا کیمرہ بھول گیا تھا گھر میں، وہ لینے آیا کہ یہ سب دیکھنا پڑا۔ اگر میں نہ آتا تیمور تو تم جانتی ہو اب کیا کچھ نہ ہو جاتا، وہ دونوں مر بھی سکتے تھے، اپنی جان سے جا سکتے تھے۔ ملک رہبان شاہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، وہ ڈیرا ہے، وہ اور اس ملک میں دوسروں کے لیے کسی کا خون کرنا، کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اپنی عزت کے لیے خاندان بھی تباہ برباد کر دیں تو ان کے لیے کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ چیختا چنگاڑتا اذکار چند لمحے کے لیے سانس لینے رکا، لیکن اذکار بیٹا روشانی نے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ وہ ملک رہبان شاہ کی بیوی ہے؟ فرح بیگم نے نہایت آرام سے پوچھا۔ ممی یہ ان کا اپنا ہیڈیک ہے، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ضد چوک کر بولا۔ بات یہ ہے کہ ایسا ان دونوں نے کیا ہی کیوں؟ وہ پھر غصہ ہوا، آپ جانتی ہیں رات میں رہبان کے سامنے کھڑا خود کو کتنا حقیر سمجھ رہا تھا، کتنی شرمندگی میں خود کو گھرا محسوس کر رہا ہوں، اب میں کس منہ سے اس کا سامنا کروں گا؟ وہ یہ سب سوچ کر ایک بار پھر شرمندگیوں کی اتاہ گہرائیوں میں گرنے لگا۔ اور آپ کا ارادہ ازما کی شادی تیمور سے کرنے کا تھا، لیکن میں ایسا گھٹیا اور گرے ہوئے شخص کو اپنی پیاری بہن ازما کے لیے بالکل نہیں سوچوں گا۔ اور ایک بات اور، آج کے بعد ان دونوں میں سے کوئی
مجھے اسے گھر میں نظر نہ آئے، وہ غصے سے کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ عظمیٰ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ اپنے ادھورے سپنوں اور پیار سے بنے خوابوں کی بچھی راکھ پر ماتم کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ شکر تھا کہ اس پروردگار کا جو وہ اتنا آگے تک نہیں گئی تھی، ورنہ شاید پیچھے مڑنا بھی بہت مشکل تھا۔ صبح وہ دونوں کراچی میں موجود تھے۔ گرے جیپ وہ بلیک جالی والے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں آ کر رکی۔ وہ اسے لیے گاڑی سے نیچے اترا۔ روشنی ادھر ادھر دیکھا۔ ہرے بھرے سبزے کے بیچ وائٹ بنگلہ اپنی الگ ہی شان دکھا رہا تھا۔ زمین پر بچھی گھاس آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ سائیڈ میں سرخ رنگ کے گلاب کے پودے، ان پر کھلے پودے کے پورے گلاب کے پھول بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کچھ الگ الگ پھولوں کے پودوں کے علاوہ وہاں پھلوں کے بھی درخت بھی تھے، جیسے آم، چیکو، فالسے وغیرہ کے درخت۔ پورچ میں کھڑی گرے پجاروں کے علاوہ بلیک کرولا اور ریڈ مرسڈیز بھی کھڑی تھی۔ چلے اندر، ملک رحبان شاہ کی بھاری آواز سے چونکا دیا۔ وہ دونوں شیشم کی لکڑی سے بنے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا حصہ باہر کے حصے سے کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ ماربل کا فرش بنا جو شیشے سے زیادہ شفاف، صاف ستھرا لگ رہا تھا، جس پر وہ اس وقت ملک رحبان شاہ کے ساتھ کھڑی تھی، یہاں تک کہ وہاں کی ہر شے نایاب تھی، جس کی تعریف کے لیے لفظ نہیں تھے جو ادا کیے جاتے۔ حویلی کے تمام لوگوں کو دیکھ کر روشنی بری طرح گھبرا گئی تھی اور سہم کر اپنے بالکل برابر کھڑے وائٹ لٹھے کی شلوار قمیض میں ملبوس ملک رحبان شاہ کی پشت پر جا چھپی، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ عابدہ بیگم اس کا خوف ڈر سمجھتے ہوئے خود ہی وہاں چلی آئی۔ انہیں ملک رحبان شاہ نے اپنی زندگی کے سارے اوقات پڑھا ڈالے۔ عابدہ بیگم کو ناز تھا، فخر تھا اپنے بیٹے پر۔ اپنے تینوں بیٹوں میں انہوں نے زیادہ چاہت اسی سے تو کی تھی، پھر روشنی کو وہ کیوں نہ چاہتی۔ وہ ان کے عزیز ازجان بیٹے کی چاہت محبت ہے اس کی۔ نہ پتر ڈرو نہیں، ادھر آؤ ہمارے پاس۔ وہ اس کی کلائی نرمی سے تھامے اپنے ساتھ لیے صوفے پر آ بیٹھی، جبکہ ملک رحبان شاہ وہیں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ نیاز اور شہباز بھی وہیں صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ اقرا اور رابیل سائیڈ میں کھڑی اس کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ تم نے جو سنا وہ بالکل غلط سنا تھا۔ صبح میری بہو ضرور جلی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ میری بہو ضرور جلی تھی، لیکن یہ قدرت کا نظام تھا، وہ جسے چاہے موت دے سکتا ہے۔ صبح کی موت بھی ایسے ہی لکھی تھی، اس لیے اسے ایسی موت مرنے سے کوئی نہ روک سکا۔ وہ بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، اس کے ذہن سے وہ ڈر و خوف نکال رہی تھی جو دل و دماغ میں سختی سے بیٹھ چکا تھا۔ لیکن تم میرے چہیتے بیٹے کی پسند ہو، اس کی محبت ہو، جسے میں نے تمہاری جدائی میں دیکھا، صدا دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اس کا تم پر مجھے ناز ہے، اسے اپنی بیٹی کی پسند پر۔ اگر یہ مجھے پہلے تمہارے بارے میں بتا دیتے تو تمہیں یوں دربدر نہ ہونا پڑتا، لیکن اب تم آ گئی ہو تو میں تمہیں بالکل شہزادی بنا کر رکھوں گی۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر ملک رحبان شاہ کی طرف دیکھا۔ رحبان پتر، تم نے روشانی کے بارے میں تھوڑا بتایا تھا، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ عابدہ بیگم کی بات پر وہ سر جھکائے دھیمے سے مسکرا دیا۔ اقرا، رابیل، تیار ہو تم دونوں؟ تو لے جاؤ ہماری روشنی کو اور اس کا کام سب سے پہلے کر دو۔ عابدہ بیگم رخ موڑی ان دونوں سے زومنی لہجے میں بولی، جس کا روشنی نے وہی مطلب لیا جس سے وہ ڈری سہم رہی تھی۔ وہ گھبرا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ بھی نہ دیکھ سکی، جو کچھ اور زیادہ ہی کھلکھلا گئی تھی، لیکن اس کا دماغ کچھ اور ہی کام کر رہا تھا کہ شاید یہ لوگ مجھے جلانے نہیں۔ وہ چیختی ہوئی ملک رحبان شاہ کے پیچھے ایک بار پھر جا چھپی۔ اقرا اور رابیل نہ سمجھی کے عالم میں کبھی عابدہ بیگم تو کبھی رحبان کا بازو دبوچے روشنی کو تکنے لگی، جبکہ نیاز شاہ اور ملک شہباز شاہ بھی نہ سمجھی کے عالم میں تھے۔ ارے یہ کیا ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذاق تو نہیں کہ ہم اپنی روشنی کو خود اپنے ہاتھوں سے دلہن بنائیں، لیکن وہ کیا ہے کہ ہماری بھابھیوں کی آرزو خواہش ہم سے زیادہ خود ان کی ہے، کہ اس لیے پہلا حق تو ان کا ہے نا۔ وہ اپنا رخ اس کی سمت موڑے شریر لہجے میں بولا۔ وہ سمجھ چکا تھا روشنی کا ڈر، لیکن اس نے اب طے کر لیا تھا کہ وہ یہ ڈر اس کا ہر حال میں نکال دے گا۔ اس کی بات سمجھ کر روشنی نے گڑبڑا کر اس کا بازو چھوڑا اور بغور اسے تکتی چلی گئی۔ آرام سے اور جی بھر کر دیکھ لینا اکیلے میں، اس پیار بھرے انداز میں، مگر ابھی تو سب کا خیال کرو جو ہماری طرف ہی متوجہ ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ روشنی شرم و حیا سے کٹ کر رہ گئی۔ اور ہاں سنو، جب میرے سامنے آؤ تو خود کو مکمل تیار کر لینا، کیونکہ تمہارے فراق میں کٹے لمحہ لمحہ کا حساب وصول کریں گے۔ ملک رحبان شاہ نے دھیمے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی سرگوشی پر وہ کان کی لو تک سرخ ہو گئی اور چہرہ نیچے کیے ہوئے مسکرا دی۔ ملک رحبان شاہ کے اشارے پر اقرا اور رابیل دونوں اسے لینے آگے بڑھی، جس کے لیے اب وہ بالکل تیار تھی۔ یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا تلاش اور اس کی رائٹر ہیں قمروش۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔